الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جمعہ رمضان مبارک کا اس مہینے کا یہ آخری جمعہ بھی ہے، اور رمضان مبارک کے اس آخری جمعہ جس کو ہم الوداع جمعہ کہتے ہیں، تو آج کے اس جمعہ کا دن اس کے کچھ پیغامات اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص آج کا جو ٹاپک، آج کا جو موضوع جو قرآن حدیث سے میں نے چن کر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے لایا ہوں، وہ سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے 20 رمضان یا 21 رمضان کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہوا، ولہذا ان کی
متعلق کچھ اہم باتیں جو ایک ایمان کا تقاضا ہے، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والے کے لیے جاننا ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ان کی ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آج جو الوداع کا پیغام وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آئیے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں پہلے پیار و حقیقت کے ساتھ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ حضور پر درود پڑھنے کی سناتا چلوں، تاکہ جو ہے سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ اور دنوں میں تو تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جو مجھ پر محبت اور حقیقت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو میں خود اپنے کام سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں نے ہر جمعہ بھی بتایا ہوں کہ آج کے جو اس وبائی دور میں درود پاک کی آپ کثرت کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سارے لوگوں کو بالخصوص اہل ایمان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک درود پاک کی برکت سے اس بیماری سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں سے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ درود پڑھنے سے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا ہے، مشکلوں کو بھی دور فرمایا ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور اس کی درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیار محبت کے ساتھ مصلی کا ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل مولانا محمد معاذ الوجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل بیت کی محبت اور ان کا ذکر کرنا اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ ذکر اہل بیت کہتے ہیں حضور کے گھر والوں کو، اہل کہتے ہیں گھر والے، اہل بیت یعنی گھر والوں کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، خاندان کے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو۔ اور حضور کے خاندان، حضور کے گھر کے لوگوں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس سے محبت کرو۔ اب اندازہ کریں جس کے خاندان، جس کے گھر والوں کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ کلمے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بھی عزت کیا جائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر وقت دین کے کام میں رکھتے ہیں، اپنے بیوی بچے ان کا کھانے پینے کا کیا معاملہ ہوگا، لہٰذا ہم تمام نے آپ کے لیے کچھ تحفہ نذرانہ لایا ہے تو آپ اس کو قبول کریے۔ جب وہ تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کر تحفہ دینا چاہتے تھے، نذرانہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بیوی بچے اولاد، تو ان کا کھانا پینا وہ کیسے ہوگا کہ سرکار کو ہر وقت تبلیغ میں ٹائم لگا ہے۔
یہ سوچ کر صحابہ نے حضور کو کچھ تحفہ دینا چاہا. ذرا غور سے سنیے. تحفہ اور نذرانہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. جب پیش کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت کا نزول فرمایا. تو سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. خود کہتے اے محبوب أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے محبوب آپ اپنے ان غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے، تمہیں اللہ کا پتہ دیا ہے، تمہیں جنت کے بارے میں بتایا ہے، تمہیں دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، تمہیں فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے، تمہیں نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، یہ سارے جو معاملات میں نے اللہ سے لے کر تمہیں دی ہے، تو اللہ فرماتا ہے آپ اپنے غلاموں سے کہتے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بدلے میں کوئی پیسہ یا نذرانہ یا تحفہ یا کوئی اجر نہیں چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول کو کہہ رہا ہے قرآن میں یہ آیت مبارکہ ہے سورہ شعراء میں کہ آپ اپنے غلاموں سے کہیے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں لیتا. اس کے بدلے میں حضور کے ذریعے قرآن ملا ہے، نماز ملا ہے، روزہ ملا ہے، حج ملا ہے، زکوٰۃ ملا ہے، جو کچھ بھی حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے سب حضور کے ذریعے ملی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے آپ اپنے غلاموں سے کہیے کہ اس کے بدلے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. بولے محمد سے سبحان اللہ. جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا اللہ سے لے کر جیسے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسہ یا نذرانہ نہیں چاہیے. لیکن کیونکہ صحابہ کی نیت اور ان کے دل صاف تھی، وہ چاہتے تھے کہ حضور کی خدمت کریں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حضور کو راضی کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. وہ جان چکے ہیں صحابہ کرام کہ، اور یہ بات حقیقت ہے، حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. قرآن میں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت پہ غور کریں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے صاحب کہانی نہیں سنا رہا ہوں. ذرا ایک بات ذہن میں بتائیے، کیونکہ آج بدعقیدہ وہابی آپ کے ذہنوں کو اور کوشش کرتے ہیں حالانکہ جو ہونا ہے اللہ سے ہونا ہے، جو کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ہم نہیں مانتے حقیقت میں کرنے والا ہی اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار بھی دیا ہے. اللہ خود فرماتا ہے قرآن کی آیت سے بات ثابت ہو رہی ہے حضور کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو لہذا صحابہ کرام کو جنہوں نے حضور پر قرآن اترتے ہوئے دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا، تو لہذا صحابہ جان گئے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب کو راضی کرو. تو ان کی نیت یہ تھی کہ سرکار اگر ہمارا نذرانہ ہمارا تحفہ لے لیں گے تو لہذا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارے دل کو بھی سکون ہو جائے گا. نیت کیونکہ اچھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں اس کے بدلے کوئی اجر لینے والا نہیں ہوں. مجھے اس کے بدلے میں جو دین تم تک پہنچا رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی منافع نہیں چاہیے، کوئی نذرانہ یا تحفہ نہیں چاہیے. لیکن اللہ فرماتا محبوب یہ تیرے غلام ہے، ان کی نیت ہے تجھے راضی کرنا ہے، ان کا دل صاف ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اجر تو نہیں چاہیے لیکن محبوب ان سے کہہ دے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ شعراء کی. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں
اجر تو نہیں چاہتا لیکن تمہاری نیت ہے اچھی ہے، لہذا اگر تم دینا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور مجھے خوش رکھنا چاہتے ہو تو سرکار نے فرمایا اللہ خود کہہ رہا ہے اسے کہو کہ آپ کے خاندان والوں سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کی آیت ہے۔ لوگ کہنا ہے خاندان قبیلے وہاں بھی ذہن میں بتاتے خاندان اور قبیلے کچھ کام میں آنے والے نہیں ہے، جو کرنا ہے اللہ کو راضی کرو۔ اس وقت اتنا ذہن خراب آپ کا کیا جا رہا ہے، جبکہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ حضور کے خاندان والے حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں کرنا، مودت کرنا۔ محبت کے اوپر مودت آتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بغیر حضور کے گھر والوں کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھیے آپ جیسا کہ مچھی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ مچھی کو نکال کر ملبل کے بستر پر رکھو گے، اس کو کچھ بھی کرو گے لیکن وہ تڑپتے رہے گی جب تک وہ اپنے گھر نہ جائے، پانی میں نہ جائے۔ تو جس طرح مچھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح آپ کا ایمان، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر والوں کی محبت کے بغیر اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ان کی محبت کرنا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر مچھی کو پانی سے نکالو تو مچھی مر جائے گی۔ اگر آپ کے دل سے حضور کے گھر والوں کی عزت ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی تو آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ کی نہ نماز اللہ قبول فرمائے گا، نہ روزہ قبول فرمائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بڑی بات کر رہے ہیں؟ بڑی بات کی بات نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور بات محرم میرے سامنے کتاب ہے، علت الاولیاء ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ذرا غور سے اس حدیث کو سنیں، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور تو حضور ہے، حضور کے گھر والوں کی محبت کے بغیر بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بیٹا پیچھے چلے جاؤ، لیکن خدا کے واسطے اللہ کے گھر میں بات نہیں کرنا، مسجد میں بات کرنے سے خبر کرتے رہو کہ چھوڑو یار کب تک اسلام آگے 1400 سال ہوگا میں مسجد کا تک نہیں ہے تو اٹھے گی مسلمان ہوتا ہے، تو لہٰذا مسجد میں بات کرو۔ اگر آپ کو تکلیف ہے میرے پر آیا تو سکون سے بات کر کرو، یہ دیوانوں کی نہیں ہے۔ اور اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے۔ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور سب عطائی پسند نہیں کرتا کیونکہ آج ماحول بڑھ گیا ہے، وہ اور امام ہے جو مسجد میں بات کریں تو ماحول بڑھ گیا، تو چائے والے امام ہو گئے یا وہ صدر سے ڈرتے ہو گئے، جہاں اللہ کی جگہ کسی سے ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ جو غلط ہو رہا ہے ہم علماء کو ذمہ داری ہے اس کو منہ میں بول کر روکنے کی، کہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی غلط ہو رہا ہو، ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں ہو سکا تو زبان سے بول رہے۔ تو مسجد میں اگر دنیا کی بات کرو گے مسجد میں، دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم روٹیوں کے ساتھ بیٹھے تو گھنٹوں پہلے نکل جائے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھو، لیڈروں کے ساتھ بیٹھو، حال یہ ہوگا کہ ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، چبوتروں میں بیٹھیں گے تو وہاں ہماری بےچینی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو عجیب سے بےچینی ہمارے اندر آ گئی۔ ہمیں اپنے آپ کو میں تانا دے رہا ہوں، کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں، غور کریں کہ ہمیں کہاں دل لگنا تھا اور ہمارا دل کہاں لگنا۔ اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ بیٹھیں گے تو یہ چہروں پہ نور بھی برسے گا، آپ کے روح میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں اللہ ایک مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو ذکر ہونے جا رہا ہے ذکر اہل بیت، اس سے ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو یقین کریں یہ کرونا وبا کیا ہے ساری وباؤں کو اللہ ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی تو غور سے اور اطمینان سے میری باتوں کو غور فرمایا، میں بہت نچوڑ ہو کر میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت سے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے گھر والوں سے محبت کرنے کا آپ اجازت کیجیے لوگوں کو، ایمان والوں کو، اور قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو لہٰذا گھر والوں سے محبت کرنا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جس طرح مچھی کو پانی سے نکالو تو وہ مر جاتی ہے، تو اسی طرح ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، عبادت بھی کر رہا ہو،
لیکن دل میں حضور کے گھر والوں سے چڑ ہے، اہل بیت سے چڑ ہے، تو پھر اس کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس کا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کعبے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی گزار دے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر، اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی گزار دے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، کعبے کے پاس غیر مکہ میں کعبے کے سامنے ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کریں کہ کعبے کے سامنے نیکیاں کرنا، مکہ میں نیکی کرنا کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مکہ میں کعبے میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی گزار دے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دے، لیکن جب وہ مرا تو اس کے دل میں حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں تھی۔ اللہ رسول سرکار فرماتے ہیں بیٹھا تھا وہ کعبے کے سامنے، ساری زندگی گزار دیا، لیکن سرکار فرماتا ہے اگر وہ مرا اور اس کے دل میں میرے گھر والوں سے محبت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو ساری عبادتیں بیکار۔ تو جس کا ذکر آج آپ کو سننا ہے وہ حضور کے گھر والوں میں سے ایک ایسے شخص ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ مولائے کائنات کا ذکر ہے، یہ حضور کے گھر والے ہیں اور حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم یہ قرآن کی آیت میں پڑھی حدیث آپ کو بتا، اور میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ حضور کی اور حضور کی گھر والوں کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کے ایمان کو قبول کرتا ہے، نہ نمازوں کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں ہو۔ یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کے بعد آگے بڑھیے، اب غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، یا پھر ترمذی نے امام ترمذی نے فضائل اہل بیت کی حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگ محبت کرو، اور سنیں جسے سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک سے تم لوگ محبت کرو وہ اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، کہ وہ اس لیے کہ اللہ تمہیں زندگی دیا، تمہیں نعمتیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کہ آج جو لوگ بیمار ہیں ان سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، لہٰذا یہ ہاتھ پیر آنکھ کان سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا آپ جو ہے نا شکر آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں جو نعمتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں آگے چل کر اور مجھ سے محبت کرو، ایک غور کریں، سرکار فرماتے ہیں پھر مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے میں اسی کا رسول ہوں، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں سرکار میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو کیونکہ وہ میرے خاندان والے ہیں، میرے رشتے دار ہیں۔ یعنی سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ میری محبت تمہیں ملے گی میرے گھر والوں کی محبت کے ذریعے سے۔ جو حضور کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے ان کی محبت کے ذریعے اس کے دل میں رسول پاک کی محبت آتی ہے، اور جس کے دل میں رسول پاک کی محبت آتی ہے اس کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور جس کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت آتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذریعے ہے حضور کے محبت۔ سورہ توبہ میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ تمہیں اپنے رشتے دار، تمہارے خاندان، اپنے بھائی کاروبار عزیز ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور حضور کے سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے اللہ مجھ سے میری محبت کے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی محبت کو سب سے آگے رکھو۔ یعنی
مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ سے محبت مت کرو، کرو، ماں باپ کی محبت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے. اولاد سے محبت کرنا، شوہر کو بیوی سے محبت کرنا، دونوں دوسرے کا حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، یہ سب اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں سب سے آگے میرے اور میرے خاندان کی محبت کرو. سبحان اللہ. یعنی پہلے رسول پاک ہے، اس کے ان کے خاندان والے ہیں. اس لیے سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لوگ اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دیا کرو. سرکار فرمائے تم لوگ اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دیا کرو. فرمایا کہ حضور وہ کیا ہے؟ فرماتے سرکار کہ پہلے تو اپنے بچوں کو اپنے نبی سے محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اور سے سنیے حدیث مبارکہ کو. سرکار فرماتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دو. سب سے پہلے ان کو اپنے نبی سے محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اور دوسرا کہ تم اپنے بچوں کو میرے خاندان یعنی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیم سکھاؤ. سبحان اللہ. نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت گھر والوں سے محبت، پھر اس کے بعد سرکار فرما رہے ہیں پھر تم جو ہے قرآن کی تعلیم سکھاؤ. مطلب کیا ہے؟ اگر تم قرآن پڑھنا سکھا رہے ہو، قرآن کے آیات سمجھا رہے ہو، لیکن نبی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، نبی کے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا اور نہ ایسے حفاظ کو قبول فرماتا ہے. لہذا سب سے پہلے اگر مسلمانوں کے دل میں کسی کی محبت ہونا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور رسول پاک کے خاندان والوں کی محبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب یہ ہے اس روئے زمین پر سارے انبیاء کے بعد اگر کوئی انسان سب سے زیادہ افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو یعنی آپ کے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا. اچھا محبت پہلے کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، یہ بھی ایک کمال ہے. جہاں محبت اگر آپ کے دل میں واقعی آ جائے بیٹھ اور آنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے. یہ محبت ایسی محبت ہے رسول پاک علیہ السلام سے محبت اور حضور کے اہل بیت سے محبت ایک ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کی روح ہے، یہ سمجھیے آپ. حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب محبت دل میں آئے تو پھر محبت اپنا کام کر کر ہی بتاتی ہے. ورنہ صرف زبان سے بولنے والے، منگی لانے والے، واہ واہ کہنے والے اصل میں جو ہے نا حالات کے وقت پہچانے جاتے ہیں. اب بھائی اگر کوئی بولے آپ کا دوست مثال دے رہا ہو، آپ کا دوست بولے میں آپ کے ہر وقت حالات کے ساتھ ہوں، لیکن اصل وقت کب سمجھ کے آتا ہے جب آپ کے حالات خراب ہو تو سب سے پہلے وہی پیٹ دکھا کر بھاگتا ہے. تو لہٰذا یہ محبت ہے، یہ دھوکے بازی ہے. اگر محبت ہوتی تو ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا، کیونکہ محبت دل میں ہو تو محبت اپنا رنگ بتاتی ہے، اپنا کام کر کر بتاتی ہے. مثال کے طور پر آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھیے یہ محبت سے فائدہ بھی کیا ہے. ایک دنیاوی محبت ہوتی ہے اس کا آپ کو نقصان مل سکتا ہے، لیکن حضور کی محبت اور حضور کے گھر والوں کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت میں کیا کوئی فائدہ ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کو پہلے حوالہ نوٹ کر لے، برکات آل رسول کتاب کا نام لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اس وقت فلسطین میں ہے. آپ فرماتے ہیں برکات آل رسول کتاب میں اپنے حدیث پاک کو نقل فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں اور خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا سرکار علیہ السلام کی اہل بیت یعنی سرکار کی محبت اور حضور کے اہل بیت کی محبت میں جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا ان کی محبت میں آپ کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما رہا ہے. تو لہذا محبت پہلے محبت اپنا کام کر کر بھی بتاتی ہے. صرف محبت ہے لیکن اینڈ ٹائم پر بھاگ جانا ایسا ہوتا ہے. نام خان نام پڑھتے جھوٹ جھوٹ کر
لیکن جب ہم بہت عاشق رسول ہے، ہم اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں. میں ہر نعت خواہ کی بات نہیں کر رہا ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے. ہم تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، نام پڑھتے رہتے ہیں، جھوم جھوم کر اپنے آپ کو عاشق بتاتے رہتے ہیں. لیکن جب حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب پی ایس جانا کا مسئلہ ہوتا ہے یا دھرنا دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے نعت خواہ نظر نہیں آتا. ہاں تو یہ ہو گیا بھائی کس طرح کی محبت ہے. کیونکہ آج بھی یہ محبت ہمارے گڈیوں میں ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے پھیلائی ہے. ایک آدمی بے نمازی ہو سکتا ہے، نماز نہیں پڑھا، لیکن پڑھنا ہے، مثال دے رہا ہوں، نماز نہیں پڑھے گا، داڑھی نہیں رکھے گا، لیکن جب حضور کی ذات پر کوئی معاملہ آ جائے تو اپنے آپ کو یا اپنی جان دینے کے لیے قربان تیار رہتا ہے. تو محبت اپنا کام کر کے بتاتی ہے. محبت وہ تو کام ہے. تو محبت کہتے ہیں کس کو بھائی؟ جب جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی محبت آپ واقعی آپ کے دل میں آ جائے تو پھر اپنی بات پسند نہیں آتی اس کی بات کے سامنے. بات میری سمجھنے کی کوشش کرے. واقعی آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو پھر جس سے آپ محبوب رکھتے ہیں بھائی، وہ جو بولتا ہے وہی آپ کو صحیح نظر آتا ہے. یہ نا مثال دیا جائے نا، محبت ہندی اور پہلی ہوتی ہے نا. یہ مثال دیا گیا کہ محبت ہندی، جس سے آپ عشق کرتے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ہندا بھی بنا دیتے ہیں. مطلب کیا؟ ہندے دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آ کر آپ کو کہتا ہے تو جس سے محبت کرتا اس میں عیب ہے، وہ کہتا تجھے نظر آنا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک آ کر کہتا ہے یار اس کے اندر یہ خرابیاں ہے، تو سن کیوں نہیں رہا ہے؟ وہ کہتا تجھے دکھ رہے ہوں گے، مجھے سن نہیں رہا. کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تجھے میرا محبوب ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ دنیا کی محبت کی میں مثال دیا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے اندر عیب بھی ہو تو آپ کو اس محبت میں نظر نہیں آتا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ عیب اس کے اندر ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں آتا کیونکہ محبت اندھی اور پہلی کر دیتی ہے. مثال کے طور پر میں سمجھانا نہیں چاہتا ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت میں آپ اتنا گم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اس کا عیب آپ کو نظر نہیں آتا. نہ اس کے کوئی جو ہے کوئی برائی اس کی نظر آتی ہے. تو مجھے بتائیے واقعی اس کے اندر عیب بھی ہو. یہ ایک مثال ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، واقعی اس کے اندر عیب ہوتا ہے لیکن محبوب کو نظر نہیں آتا. بچے کو سمجھاؤ، میں جس سے محبت کرتا مجھے وہی چاہیے. ارے یہ عیب ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا ہے. یہ مثال دے کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بغیر عیب کے پیدا فرمایا. جہاں عیب ہو ہی نہیں سکتا حسن و جمال ایسے عطا فرمایا. چاہے اخلاقی طور پر، اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، اگر غیر مسلم بھی ہمارے نبی کی تعلیمات کو پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو پڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو سمجھا تو غیر مسلم بھی کہہ اٹھے یار یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسا انسان ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے. یعنی اخر بھی کہہ رہی تھی چیخ چیخ کر کہ ایسا انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو لہٰذا غیروں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اپنے تو مسلمان تو عاشق ہے سرکار کے، غیر مسلم بھی کہتے تھے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تو لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عیب کے پیدا کیا ہو، وہ سرکار کی محبت اور اہل بیت کی محبت آپ پر نماز کی طرح فرض کر دی گئی ہے. ہاں ذہن میں رکھیے، کیونکہ قرآن کی آیت آ گئی ہے تو احادیث مبارکہ آ گئے ہیں تو یہاں پر علماء نے بیان فرما دیا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. بولے محبت سے یہاں تک کہ آپ کو سمجھانے کے بعد کہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا نماز کی طرح فرض ہے، سمجھانے کے بعد اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے گھر والوں میں کون شمار ہوتے ہیں. یہ بھی سوال ہوتا ہے، آج جاننا چاہیے ہمیں کہ حضور کے گھر والوں میں، حضور تو ہے، حضور کے گھر والوں میں کون کون آتے ہیں جن سے ہمیں محبت کرنا ہے. تو خود سرکار سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے اہل بیت کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آل جعفر، آل عقیل، آل علی اور آل عباس. بولے وہ محبت سبحان اللہ. یعنی حضرت عباس حضور کے چچا ہے. سرکار فرماتے ہیں حضرت عباس کی اولاد یہ میرے اہل بیت ہے. اور سرکار فرماتے ہیں مولا علی کے اور حضرت علی سے 3 بڑے بھائی اور تھے.
حضرت علی کے بڑے بھائی 3 اور تھے، ایک کا نام طالب تھا، ایک کا نام جعفر طیار تھا، ایک کا نام حضرت عقیل تھا۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت علی مولا کائنات کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، ان سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنا، حضرت عقیل سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنا، اور مولا علی سے اور ان کی قیامت تک ان کی نسل میں پیدا ہونے والی اولاد سے محبت کرنا۔ یہ میرے اہل بیت سرکار فرماتے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں البتہ سرکار نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں میرے گھر والے بھی ہیں۔ جب حضور کی مقدس بیویاں تو قرآن ان کے بارے میں سورہ نساء میں فرماتا ہے، سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو نبی کے مقدس بیویاں بھی نبی کے گھر والے ہیں، تو لہذا گھر والے کون ہیں آپ سمجھ گئے، یہ نبی کے گھر والے آل جعفر، آل عقیل، آل مولا علی اور آل حضرت عباس ہے۔ ان کی اولاد سے محبت کرنا، جن کو ہم سید کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر نماز کی طرح فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ میری بڑی خوش نصیبی ہے وہ جو اگر اس مجمع میں کوئی سید بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کے مقام کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بلند اور مقام عطا فرمایا ہے، اور جو سید نہیں ہے میں ان کو کہوں گا تم سیدوں کی تعظیم کرو، سیدوں سے محبت کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ میرے کو سمجھانے کے بعد اب سب سے پہلے جس بارے میں آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے محبت میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کو، محبت آپ کے دل میں آ جائے تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے آگے اپنے دل کو بھی جھکا لیتا ہے، سر کو بھی جھکا لیتا ہے۔ یہ آپ ساتھ ہے نا بھائی، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتے ہیں، نہ اس کے آگے بھی اپنی بات کو آگے نکالتے ہیں، جو وہ بولتا ہے اس کی بات کو آپ سر سے دل و جان سے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، تو اسی کا نام تو محبت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو تو آپ کا دل نرم ہونا چاہیے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سستی کا حریف ہے، اپنے اندر سے نکال دو میرے کی بات غور کریں، ایمان کا تقاضا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے اندر سستی کا حریف نہ لے، یہاں ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ یقین جانے اگر آپ محبت کی سن بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کی بخشش فرما دے گا۔ ایسا ذکر ہے، اللہ ممبر پر بیٹھ کر ایسا ذکر ہے، آپ ادب کے ساتھ سن لیں گے تو اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے، ادب کے ساتھ سن لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس اہل بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کرونا وبا کو ختم فرما دے گا۔ غور سے میرے کے پاس سنیں، بالکل نچوڑ ہو کر بہت ہی سنجیدہ اپنے آپ کو بنائیں۔ اگر میرا بنانا نہیں آ رہا تو بنانے میں اس کی نقل کر لیں۔ اگر آپ کا دل نرم نہیں پڑ رہا ہے، دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے، کوشش کرے کھینچ کر لائے اور اپنے آپ کو بالکل نچوڑ ہو کر ادب کے ساتھ آدمی کے ساتھ سنے۔ اگر نہیں آتا کوشش کرے کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ذکر اہل بیت ہے، بہت ہی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، سستی کو، کاہلی کو، مزاج کو بالکل ختم کر دیں۔ سوچیے گا کچھ دیر کے لیے میں میرا رب ہے بس۔ اب یہ تو بیان کیا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میری بات پر غور نہیں کرے، لیکن جو میری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں یہ قرآن حدیث کے الفاظ ہیں، اس پر غور کرے۔ میں کیا صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ایک آدمی بیٹھے تو میں تقریر ایسی کرتا ہوں۔ لوگوں کو دیکھ کر تقریر کرنا اللہ کا شکل ہے، پہلے سے مزاج نہیں ہے۔ آج ٹائم میں جو لوگ بچے جاتے ہیں میرا مزاج ہی بیان کا ایسی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کو دیکھ کر تقریر کرنا یہ مزاج نہیں ہے۔ ایک بھی سدھر جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس سے میرے لیے شکر ہے۔ میں یہی مزاج رکھتا ہوں، تو غور کریں، تقریر کا وقت دکھانے کے لیے نہیں، آپ کو کوئی میسج دینا ہے، اپنا جمعہ ہے تو اس میسج کو بٹھانا، اس میسج کو آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کرنا ہے۔ لہٰذا ذکر اہل بیت بالکل نرم دل کے ساتھ، کیونکہ نرم دل کرنا چاہیے، جس سے محبت کریں گے وہاں دل نرم پڑ جاتا ہے، اس سے دل نرم پڑ جاتا ہے، مزاج نرم پڑ جاتی ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم تو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے، خود حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک ایک بات پر بڑے نچوڑ ہو کر سنے، اور آج جس شخصیت کا ہمیں ذکر کرنا ہے ان کے بارے میں تو میں کیا کہوں، خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر سے وہ حدیث پاک، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سرکار فرماتے علی مجھ سے ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔
اچھا یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا تمام کتب احادیث پاک میں آئی ہے، لیکن یہاں ایک بات ذرا غور کریں، مولا من کنت مولا فہذا علی المولا، مطلب یہ مولا کہتے ہیں مدد کرنے والے، مولا کس کو کہتے ہیں؟ بولنا سبحان اللہ، مدد کرنے والے کو مولا کہتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، بولے تو محبت سے آپ غور کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، غور کریں کہ خود علی مشکل کشام تو یہ کہہ رہے ہیں، علی مشکل کشام تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ واقعی مولا علی مشکل کشا ہے۔ اب یہ حدیث بات سنا ہوگی کیونکہ اہل بیت کے بارے میں آپ سن گئے، اب آئے یہ حدیث میں آپ کو تو سنا کر سرکار علیہ السلام علی پاک یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی کی محبت کے بارے میں کچھ بیان عرض کروں، اس سے پہلے ایک بات جو بہت ضروری ہے سنی کو سمجھنا جاننا، وہ بہت ضروری ہے، جن کو 1400 سال سے تابعین کے دور سے ہمارے بزرگان دین سمجھاتے بھی آ رہے ہیں مسلمانوں کو، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا آج بھی ہے اور رہے گا قیامت تک۔ اس عقیدے کو آپ ذرا غور سے سنیں، پھر یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھے گا تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو کیا ہے؟ کیونکہ آج ایک طرح ہو گیا کہ آج جو ہے نا شیعہ کو چھوڑ دیجیے، وہ تو اہل تشیع کو ہم کہتے ہیں، اور ہم فرقے کی بات نہیں کر رہے، پھر کہہ رہا ہوں نہ جھگڑے کی بات ہے نہ فرقے کی بات ہے، نہ ہم لگانا چاہتے ہیں، آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں، اس کو ذرا غور کریں۔ اہل تشیع شیعہ یہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، خیر دین سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن آج اپنے آپ کو کچھ لوگ سنی بولنے والے، درگاہوں کا خادم سجادہ بولنے والے بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ بچوں کو اپنے مریدوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ سنو بھائی حضرت مولا علی، حضرت مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، یہ عقیدہ دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، علی سب سے افضل ہے، دمادمت قلندر مولا علی کا پہلا نمبر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے لیکن تینوں صحابہ کے بعد، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے بعد، یہ خود مولا علی کا فیصلہ ہے۔ میں بھی حدیث سناؤں گا آپ کو، اور یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلتے گا کہ اب آپ دیکھیں بھائی دین آتا 1400 سال ہو گیا، الحمدللہ مجھے مثال بات ہے، اور پہلے سارے معاملوں پر دین کے جتنے معاملات ہیں، دین کے جتنے قانون ہیں، شریعت کے جتنے قانون ہیں، ذرا غور سے سنیں بچوں، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اس سارے معاملات پر پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب آ کر کوئی وہاں بھی بدعقیدہ کچھ بولے یا کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو درگاہ کا متولی کہہ کر آپ کے سامنے کچھ غلط بیانی کرے تو اس کو کہنا کہ حضرت آپ یہ بتائیے تو یہ بات آپ کر رہے ہیں پہلے سے مسلمانوں کا بھی عقیدہ تھا، ثابت کر کر بتائے، تو خدا کی عزت و جلال کا بتاؤ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ پہلے سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے۔ اور یہ بات عقیدے کی ہے، یہ بات عقیدے کی ہے۔ اب دیکھیں اسی بات کو آپ کہیں گے اچھا یہ بات ہم بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہے، تو 5 لوگ ذہن بٹھائے کہ بھائی آج سے 150 سال پہلے بریلی میں امام احمد رضا خان پیدا ہوئے، انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں بیان کی ہے اور لکھا ہے، خدا کے بات میں غور سے سنو، وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ پچھلے جو بزرگان دین بولتے تو انہی باتوں کو اعلیٰ حضرت نے آگے بڑھایا۔ مثال آباد احمد صاحب دیکھیں 150 سال پہلے تو کچھ جننے والے لوگ سنیوں میں پیدا ہو گئے، بریلی کے احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی باتیں کی ہے۔ میں آپ کو یہ عقیدہ دے رہا ہوں کہ سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، یہ عقیدہ رکھنا شروع سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، بولے محمد سبحان اللہ، شروع سے یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے کیوں آج میں سب سے پہلے اگر چلے جائے 1300 سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1300 سال پہلے تابعین کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ حضرت بتائیے تو سنی کون ہے، سنی کون ہے؟
تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سنی وہ ہے جو یہ یقین رکھے. کیا یقین رکھے؟ اب امام اعظم کہہ رہے 1300 سال پہلے. یہ جو 1300 سال سے 1400 سال سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے آج غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا اپنی عقل سے آپ کو سوچ کر بتائیے کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں سنی وہابی کی تم آپ لڑائی کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ حق بات ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ بتائیے کہ سنی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سنی وہ ہے جو یہ یقین رکھے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل شیخین ہے. تمام صحابہ میں سب سے افضل شیخین، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر. تمام صحابہ میں، حضور کے جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل شیخین ہیں ابو بکر اور عمر. اور امام اعظم فرماتے ہیں جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. وہ سنیے، خطنین خط کہتے ہیں عربی میں داماد کو، خطنین کہتے ہیں عربی میں داماد کو. لہذا عثمان غنی اور مولا علی حضور کے داماد ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں سنی وہ ہے جو یہ یقین رکھے کہ تمام صحابہ میں افضل شیخین ہیں. اور یہ دونوں ابو بکر عمر حضور کے سسر بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں عائشہ صدیقہ یہ حضور کی مقدس بیوی ہے، لیکن حضرت عمر نے بھی اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ کا نکاح حضور کے ساتھ کیا تھا. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو حفص کرتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا لوگ تو اپنی کنیت بیٹے پہ رکھتے ہیں، ابو عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کا باپ کہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا ابو حفص، حفصہ کا باپ لکھا، یہ اپنی کنیت کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی کنیت بیٹی سے کیوں رکھ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جو عزت بیٹی سے ملی ہے. کیا بتا دیں گے، یہ عرب سے چل کے عشق حیدرآباد یا پورے انڈیا ہندوستان پاکستان میں آ رہا ہے، یہ عربوں کا عشق ہے. آج کہہ رہا یہ عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا تم عربوں کو، آج کے عربوں کو دیکھ کر بات نہ کرو. عرب اگر دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھو، عرب دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، عربی دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو. یہ عشق عرب سے چل کر آیا. سرکار پر حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا لوگ اپنے کنیت بیٹے پہ رکھتے ہیں، آپ نے بیٹی پہ رکھا؟ فرمایا جو عزت بیٹی سے ملی وہ بیٹے سے نہیں ملی. پوچھا گیا حضور کیوں؟ کہا میری بیٹی کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ ابو حفص لکھتا ہوں. لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضور کے سسر بھی ہیں. حضرت امام اعظم نے 1300 سال پہلے فیصلہ کر دیا مومن سنی وہ ہے تو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور خطنین سے محبت کرے. بات ختم ہو گئی. ابھی ایک کوئی فتویٰ دینا تو اعلیٰ حضرت میں نہ دے، امام اعظم سے پوچھیں. اچھا آج سے 500 سال پہلے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون ہے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ یہاں تک بڑے بڑے اکابر ہمارے جن کے ذریعے سے آج سنیت باقی ہے ہندوستان اور پاکستان میں. یہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ یہ فتوائے عالمگیری کے مصنف بھی ہے. یہ فتویٰ عالمگیریہ کیا تھا؟ اور ایک سے جانتے نا کہ مغلیہ سلطنت 400 سال یا 300 سال حکومت کری، قانون کہاں سے بنائی تھی؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جو فتویٰ وہ دیتے تھے وہ فتوائے عالمگیری سے دیتے تھے. یہ فتوائے عالمگیری ایسی کتاب ہے کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہے، اور ایک زید کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نگرانی میں 500 علماء نے بیٹھ کر یہ کتاب کو لکھا تھا جس میں قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں بیان کیے تھے، اور اسی کی روشنی میں اورنگزیب فیصلہ کرتے تھے پورے ہندوستان میں. اندازہ کریں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نور الانوار میں آپ نے بھی یہ بیان فرمایا. جب آپ سے پوچھا حضور بتائیے کہ سنی کون ہے، تو آپ نے بھی یہی بیان کرایا سنی وہ ہے تو یہ یقین رکھے کہ تمام صحابہ میں شیخین افضل ہیں اور خطرین سے محبت کرے. لہذا دماغ مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی ہے. تو لہذا میں اس پر میں الحمدللہ جماعت ثانی کے مہینے میں، جماعت الاول کے مہینے میں انشاءاللہ اس پر میں نے بڑی
ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جو انٹرنیٹ پر بیان موجود ہے، لیکن آج کا موضوع مولا علی ہے۔ حضرت مولا کائنات، میں نے کہا کہ حضور کے گھر والے ہیں جو کہ آپ اٹھ کے جا رہے کر رہے ہیں، اگر کسی کو جانا ہے تو اپنے پیچھے چلے جاتا ہے۔ پھر کہا خدا کے یہاں سے اٹھنا ادھر بیٹھک کے کام مجھے مت کرے، مجھے سب پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں آدمی بے چل رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جو خطرداروں کے سامنے بولے نا گدوں کو زعفران والی خطر جو نہ ہو، یہ مثال قائم آپ نہ کریں، یہ زعفران سے بھی باہری بات ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ میرے نہیں ہے، نہ میں آپ کو معاذ اللہ گدے کہہ کے توہین کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں، یہ مثال اپنے اوپر آپ نہ لائیں، یہ آپ بیٹھے رہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے۔ الوداع جمعہ ہے یار، آج تو کم سے کم وقت دو اللہ رسول اور کچھ پیغام باتیں لاؤ، تو لہٰذا اہمیت والی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ابھی تو سلگتا دور چل رہا ہے، اس دور میں بچوں کے نوجوان بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور یہ باتیں بٹھائی جا رہی ہے، تو بڑی مہربانی ان باتوں کو سنیے، عقیدہ مضبوط کریں، کیونکہ مرو گے۔ دیکھیے حالات کیسے گزر رہے آپ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جو آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو سانس لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ سانس بھی لے رہے ہیں، آکسیجن بھی لے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی آکسیجن یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ ایمان کی آکسیجن ہے۔ موت تو مرنا ہے، آپ نے کبھی بھی مرنا ہے، لیکن مریں گے تو نہ وہاں پر کام، نہ دوست آئیں گے، نہ رشتے دار آئیں گے، نہ خاندان آئیں گے، وہ کام آنے والا ہے تو اللہ اس کے رسول آنے والے ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں جو آپ بیٹھے نا ادب کے ساتھ، کیا پتہ یہی ہے تو اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرے پیارے کا ذکر بھی سن رہا تھا اور ادب کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، یہی اللہ کو پسند آ جائے، اور اسی کے بہانے قبر میں جانے کے بعد اللہ فرشتے منکروں سے کہہ دے کہ جاؤ اے فرشتوں معاف کر دو ان کو، کیونکہ انہوں نے میرے اور میرے محبوب کے ذکر کو بڑے محبت کے ساتھ سنا تھا۔ بڑی مہربانی محبت ادا رکھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کو بڑی محبت تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ میں جا رہے تھے تو حضرت علی کو سرکار بھیجے کہ جاؤ، اور جب سرکار مولا علی حضور سے اجازت لے کر جنگ کی طرف جا رہے تھے، حضرت مولا کائنات جا رہے تھے، دیکھیں میں اس حدیث سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو علی سے کتنی محبت ہے۔ سرکار علیہ السلام کھڑے ہو گئے، علی جب تک گئے جا کر آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے، سرکار علی کو دیکھتے رہے۔ اب جب مولا علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی چلے گئے دور تک نکل گئے، تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور اٹھا کر کہا اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں آنکھوں سے پھر سے علی کو نہ دیکھوں۔ محبت سے سبحان اللہ، میرے مولا علی سے سرکار کو کتنی محبت تھی، ذرا آپ اس بات پر غور کرتے رہے، اور حضور کی رضا میں اللہ کی رضا غور کرے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے گھر کے پاس لگ کر گھر کی فاطمہ کا تھا، گھر کے پاس لگ کر گھر جو ہے نا بی فاطمہ کا تھا۔ پہلے سرکار کے گھر کے پاس لگ کر کسی اور صحابی کا گھر تھا، لیکن سرکار کی مقدس بیٹی بی فاطمہ دور گھر میں رہا کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام اپنی بیٹی سے اپنے گھر والوں سے سوچے خود سرکار جا کر اپنے گھر والوں کو یہ نماز کے لیے اٹھاتے تھے، خود سرکار جا کر کہتے تھے اٹھو اہل بیت تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اہل بیت فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ جہاں بار بار سرکار جس کے گھر کو جاتے تھے وہ بی فاطمہ کا گھر ہے، بار بار ہاں جزوی فضیلت میں مولا کائنات کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں ہے، جزوی فضیلت میں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہو علی من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ بات سوائے علی کے کسی اور صحابی کے لیے سرکار نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ فضیلت جزوی فضیلت، کیونکہ ہمارا عقیدہ 3 صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پر ابو بکر حضرت مولا کائنات ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب غور کریں سرکار کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت کیوں نہ ہو، سرکار فرماتے تھے میری بیٹی فاطمہ میرا بغضا ہے۔ کئی سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ جب خوش ہوتی تو میں خوش ہوتا ہوں، ان کو تکلیف ہوتی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ خاتون جنت طیبات طاہرہ بیضاء زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر دور تھا، لیکن کسی صحابی کو معلوم ہوا کہ حضور اپنی بیٹی سے تو بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن حضور کے دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش میری بیٹی کا گھر لگ کر دروازے کو لگ کر ہو۔ وہ صحابی جس کا گھر تھا حضور کے گھر کو لگ کر، جس کا دیوار کو دیوار لگ کر جس صحابی کا گھر تھا،
ان کو معلوم ہوا، وہ روتے ہوئے چابی گھر کی لا کر حضور کی بارگاہ میں گئے اور فرمایا یا رسول اللہ فدا کا امی ابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ گھر کیا چیز ہے، اس کو آپ لیجیے اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ سرکار نے پھر اپنی بیوی فاطمہ کو اپنے گھر کے پاس بلا کر رکھا بالکل بچور، اور بی بی عائشہ صدیقہ نے اس دیوار پہ ایک کھڑکی بنا دی تھی تاکہ بی بی عائشہ صدیقہ ہر روزانہ بی بی فاطمہ سے بات بھی کیا کرتی۔ آج بھی دیکھیں مدینہ منورہ میں جہاں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کا مزار مبارک ہے، اور جہاں ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے وہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا ریاض الجنہ میں وہ حصہ آ گیا ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں رات کا وقت تھا، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، رات کا وقت تھا، آدھی رات ہوئی، اچانک بی بی فاطمہ کے گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی، بچے کی رونے کی آواز آئی، سرکار اٹھ گئے، اٹھ کر کہا بیٹی فاطمہ حسن کیوں رو رہا ہے، حسن کیوں رو رہا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے اسے بتایا کہ حضور میرا بیٹا حسن کو بھوک لگی ہے، یہ رو رہا ہے۔ تو سرکار کا گھر جانتے ہیں کیا کرا؟ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہاں میرے آقا کا گھر دیکھا ہے، یہی آپ گھر بی بی فاطمہ کا بھی تھا، گھر بھی ایسا تھا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار اگر تہجد کے لیے نماز پڑھتے تو مجھے پیر کو سمٹ لینا پڑتا، سرکار جب میرے ہاتھ اٹھانا ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ اور یاد رکھیے سرکار نے یہ جو گھر اور یہ ایک ایک مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، سرکار علیہ السلام بھوکے رہتے تھے، پیٹ مبارک پر سرکار پتھر باندھ دیا کرتے تھے۔ پتھر کیوں باندھتے جانتے ہیں آپ؟ پتھر میں خاصیت ہے اگر آپ اس کو باندھو تو پتھر بھوک کی تپش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آج بھی کیفیت ہے۔ لیکن ان حدیثوں کو ذہن میں رکھ کر آج وہاں بھی کہتے ہیں یار حضور کے گھر میں تو کھانا نہیں سلگتا، مہینے مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، حضور تو اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، اللہ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یہ مت بچا لو، یہ لوگ سرکار نے جو یہ اختیار کیا غریبی کو، یہ خود سرکار نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں، اور سرکار کو فقیر کہنا حرام ہے، یاد رکھیں آپ، فخر اختیاری آپ کہے تو سرکار نے خود پسند کیا۔ ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کوشش کر پھر بھی نہیں ملا ہے، اور ایک ہوتا ہے سب کچھ ہو پھر بھی اس پر توجہ نہ دے۔ سرکار علیہ السلام یہی معاملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا عائشہ یہ احد کا پہاڑ اللہ میرے لیے سونا بنا سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے میری امت کے غریبوں کا خیال ہے، ان کو بھی تو ہمت ہونا چاہیے نا کہ میرے نبی نے ایسی زندگی گزار کر بتائی ہے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہاں بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کے پاس کچھ نہ تھا، ہم کہتے ہیں اتنا تھا ان کے غلام آج چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کا یہ فخر اختیاری تھا کہ سرکار جان چاہتے تھے سرکار بھوکے رہے تاکہ میرے سرکار کو علم تھا اللہ کے بتانے سے کہ میری امت کو غربہ بہت ہو گئی، غریب بہت ہو گئے، ان کو ہمت کہاں سے ملے گی، سرکار کی زندگی سے ملے گی۔ تو لہٰذا ہم جو امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال دولت دی ہے وہ بھی نہ گھبرائے بھائی، حلال دولت کو بھی سرکار نے پسند فرمایا۔ ایک وقت سرکار نے ایسا بھی کر کے بتایا کہ ایک ایک مہینے کا راشن ایڈوانس میں سرکار اپنے گھروں میں ڈال دیا کرتے ہیں، محبت سے سبحان اللہ، تاکہ امیر یہ نہ سمجھے کہ ہم امیر ہیں جس کے بعد حلال کا پیسہ ہو، ہم کی بات کر رہا ہوں، امیر یہ نہ سمجھے کیونکہ میرے آقا کی زندگی میں سب کے لیے رہنمائی ہے، میرے آقا کی زندگی میں سب کے لیے رہنمائی ہے۔ تو بیوی فاطمہ کا جو گھر تھا وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ پیروں کے پاس حسن حسین سے ہوتے، ورنہ میرے آقا چاہتے فخر اختیاری ہے۔ لہذا سرکار اپنی بیٹی کے گھر میں گئے اور کہا بیٹی حسن کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کے لیے رو رہا ہے، ابھی میں ان کے والد کو اٹھا دوں، مولا علی سو رہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ علی کو نہ اٹھا، فرمایا بیٹی فاطمہ علی کو نہ اٹھاؤ، لاؤ برتن تو میں خود اپنے ہاتھ سے بکری سے دودھ چھان کر لاتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب لہٰذا حضور خود گئے برتن لے کر اور بکری سے دودھ کو چچڑا اور لائے اور امام حسن کو پلا رہے تو حسین ٹوٹ گئے، حسین بھی اڑ گئے۔ اب سرکار فرماتے ہیں بیوی فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ چھوٹے بھائی حسین بھی اڑ گئے، آپ ان کو بھی پلائے۔ تو سرکار فرمایا فاطمہ میرا پہلا جو پہلے آیا اس کو میں دیتا ہوں،
پہلے حسن اٹھایا تو پہلے حسن کو ملاؤں گا، بعد میں حسین کو ملاؤں گا. اب دونوں بچوں کو ملانے کے بعد اب دیکھیے اس چھوٹے سے گھر میں جہاں پیروں کے پاس جو ہے بچے سو رہے تھے، اتنا چھوٹا سا گھر ہے، ایک اس گھر میں 5 تن ہے. علی ہے، فاطمہ، حسن، حسین اور حضور ہے. اسی لیے 5 تن کہا جاتا ہے. 5 تن ہے. اب سرکار فرماتے اے فاطمہ، جس طرح اس گھر میں ہوں، تو ہے، حسن حسین ہے اور یہ علی ہے، جس طرح ہم یہ ساتھ ہے نا، اسی طرح جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ. اے فاطمہ، اسی طرح جنت میں بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے، ایک جگہ پر رہیں گے. اور فرمایا فاطمہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جو علی سے، حسن حسین سے، فاطمہ سے اور ان کی اولاد سے محبت کرے، عزت کرے، ادب کرے، تعظیم کرے. سنو، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے نا، سننا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کراؤں گا اور جنت میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا. یہ ہے مولا کائنات جس سے اتنی محبت سرکار کرتے ہیں. سرکار نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث سنیں، آج یہ حدیث مکمل پوری ہو رہی ہے کیونکہ میرے آقا کی کوئی بات غلط ہو بھی نہیں سکتی. سرکار تو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. غور سے سنیں، سرکار نے فرمایا تھا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں مانے. یہودی کہتے تھے کہ آپ نبی ہے ہی نہیں اور آپ کو معاذ اللہ گالی دینے لگے، فلاں بات کرنے لگے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے نہیں اور عیسائی مانے، لیکن اتنا مانے کہ وہ خدا کا بیٹا بنا دیا. جب کو خدا بنا دیا تو خدا کا بیٹا بنا دیا. حضرت مولا علی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں تمہاری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. کچھ لوگ میری امت میں ہوں گے جو تجھے مانیں گے نہیں، تجھے گالی دیں گے معاذ اللہ، جیسے ان کو خوارج کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تجھے مانیں گے نہیں اور تجھے گالیاں دیں گے معاذ اللہ. اور کچھ لوگ اے علی تجھ کو مانیں گے، کتنا مانیں گے، خدا بنا دیں گے. آج دیکھیں اہل تشیع میں شیعہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی کو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں اور بعض لوگ تو ان کو خدا بھی مانتے ہیں. ایسے اہل تشیع شیعہ میں ایسے جماعت والے آج بھی ہے، وہ عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے معاذ اللہ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی نبی سے افضل ہے. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ نبی تو علی کو بننا تھا، جبریل وحی لا کے حضور پر معاذ اللہ. اس طرح کی بےہودہ باتیں کر کر لیکن علی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن محبت اتنا زیادہ بڑھ گئے، اتنا زیادہ بڑھ گئے، یا تو خدا بنا دیا یا نبی سے بڑا بنا دیا، لہذا وہ بھی کافر ہو گئے. اور جب نبی سے بغض رکھے، نبی علی سے بغض رکھے، علی سے چڑھے، علی کو گالیاں دے معاذ اللہ، وہ بھی خارجی، وہ بھی کافر ہو گئے. اور جو مولا علی سے محبت کرے اور جو یہ مانے کہ مولا علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی جس سرکار نے جو فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. جو مولا علی سے محبت کرا ہے وہ سنی ہے اور وہ جنتی مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے رجب کے 13 رجب کو جمعہ تھا، رجب کا مہینہ گیا، 13 رجب جمعہ کا دن تھا. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مولا علی کے بچپن کے بارے میں اور حضرت علی کا نام علی کیوں ہے، سبحان اللہ، یہ بارے میں نے آپ کو جو ہے نا یہ بیان فرمایا تھا، لیکن وہ سارا انٹرنیٹ میں موجود ہے. آج میں ان واقعات کے سامنے آپ کو رکھوں گا جس کا آپ کا ایمان بھی تازہ ہو، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور آج کے دور کے فتنے سے آپ ہوشیار بھی ہو جائیں. کرونا وبا ہے نا، تو کب کا ہو جائے سانس کے ذریعے چھونے سے اللہ حفاظت فرمائے. میں کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں حفاظت فرمائے. اہل بیت کے صدقے میں اللہ حفاظت فرمائے. سارے مسلمانوں کی، سارے لوگوں کی، اللہ ان بیماری میں مبتلا رہنے والوں کو سب کو اللہ صحت عطا فرمائے. لیکن میں بتا رہا ہوں کرونا وبا سے خطرناک وبا ایک بیماری ہمارے ایمان والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے جن کو وہابی کہتے ہیں. اور میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، نہ تانا دے رہا ہوں، نہ جھگڑے کی بات پھر کہہ رہا ہوں. یہ بدعقیدہ کی جو بیماری ہے وہابیت کی، ہمارے حیدرآباد میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. اہل حدیث اہل قبیس نام کے جماعت کی، چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے تبلیغی جماعت ہو، لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنا خطرناک کیوں بولتے ہیں، اتنا برا کیوں بولتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں ان کی عزتیں کر رہے ہیں. آج لوگوں کو ملانے کا دور ہے، سمجھانے کا دور ہے.
آج کچھ تو اتنے بیوقوف بھی ہو گئے جو کہتے ہیں بھائی قرآن میں صرف مومن کا آ گیا، بیٹا ٹیکا لے کر بیٹھے سیدھا بیٹھے، اگر جو کمزور ہے جس کی پیٹ میں کیا کمر میں درد ہے ان کو وہ ٹیکا لے کر بیٹھے، اگر آپ ٹیکا لے کے بیٹھے اگر نیند کا جھپکا آ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آپ کسی نے ٹیکا لے کر بیٹھا تھا نیند کا جھٹکا آیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، بجائے وضو بنا کر بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اور ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے مسجدوں میں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اپنا گھر نہیں ہے، ہم جیسا چاہے بیٹھیں گے اپنی مرضی سے بیٹھیں گے، یہ اپنے گھر میں چلے گا اللہ کے گھر میں نہیں چلے گا، اور اس کی عزت آپ کرو گے تو اللہ آپ کی عزتوں کو بلند فرمائے گا، ادب کرو یار ادب کرو، ہم 1400 سال کے اسلام کے اپنے مسجد کا دفن ہے تو کہیں گے تعلق ہے ہمیں سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مالائے کائنات کے بارے میں بیان آپ کے سامنے کچھ ان کے واقعات تو میں نے گزشتہ رجب کے مہینے میں بیان انٹرنیٹ پہ یہ بیان ہے، اور میری طرف توجہ رکھیں، خدا کے پاس کی طرف کون آ رہا کون جا رہا کچھ دیر کے لیے سب بھول جائیے، کیونکہ ادھر نظر رکھیں اور مجھ پر نہیں میرے جملوں پر آپ بات پر غور کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت مالائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آپ کو نے 2 حدیثیں میں نے آپ کو بیان فرمایا کہ سرکار کتنی محبت کرتے تھے حضرت علی سے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، حضرت علی اگر روٹ جاتے کسی مسئلے پر ناراض ہو جاتے گھر میں تو سرکار خود جا کر ان کو مناتے تھے، سبحان اللہ، حضور خود جا کر مناتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا مسئلہ ہوا گھر میں، گھریلو مسئلہ ہوا، اور بی بی فاطمہ سے حضرت مولا علی کچھ بات پر گھریلو مسئلے میں ناراض ہو کر جا کر لیٹ گئے، اور سرکار اتنے میں گھر میں آئے اور فرما فاطمہ سے بیٹی فاطمہ علی کا تو خاتون جنت کا ہمارے بیچ کچھ تھوڑی ایسی بات ہو گئی، علی ناراض ہو کر باہر گئے اور جا کر وہاں لیٹ گئے، حضرت علی مولا کائنات کو دیکھ کے سرکار آئے، دیکھا کہ مولا علی مسجد مٹی پر لیٹے ہوئے، اور سرکار نے کہا ابو دراب اے ابو دراب اٹھو، حضرت علی کو اٹھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم پر مٹی کے لیتے تھے نا، کپڑوں پر جو مٹی لگی تھی، مولا علی نے اس کپڑوں کی مٹی کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جھڑکا اور جھڑک کر کہا علی تو ابو دراب ہے، محبت سے سبحان اللہ، ابو دراب ہے، ابو دراب کہتے کس کو ہے؟ ابو کہتے ہیں مٹی کو، تو تو مٹی کا باپ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر کوئی میرا نام لے کر پکارتا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، اگر کوئی مجھ کو ابو دراب کہہ کر پکارتا، حضرت علی کہتے ہیں میں تو اتنا خوش ہو جاتا کہ اگر کوئی میرا اصل نام پکارتا تو خوش نہیں ہوتا، لیکن ابو دراب پکارتا تو خوش ہو جاتا کہ ابو دراب کا لقب سرکار نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ مولا علی سے سرکار کی محبت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، اچھا دیکھیں حضرت علی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ علی حیدر ہے، حیدر علی حیدر، حیدر کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، دیکھیں آپ جب مولا علی پیدا ہوئے ذرا غور کریں، جب علی پیدا ہوئے ان کی آنکھوں کو ان کے بہت کانوں کو دیکھ ان کی ماں فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں ہے، وہ آئے اور ان کا آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے، اور ان کا نام انہوں نے رکھا جو ہے اسد، کیا رکھا انہوں نے؟ اسد رکھا۔ والد ابو طالب آیا اور ابو طالب آ کر کہنے لگا نہیں اس کا نام حیدر ہے۔ اب مجھے بتائیے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، موقع بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن یہ شیر یہ نام جو ہے نا شیر کی کیفیت پر بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیر غفا میں بیٹھا ہو، شیر غفا کے اندر بیٹھا ہو، اس بیٹھنے کے انداز کو شیر کو اسد کہتے ہیں، اور شیر اٹھ کر چلنے لگا اس چلنے کے انداز کو شیر کو عربی موقر کہتے ہیں، اور شیر اگر جا کر جو ہے شکار پر نظر ڈالے اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، اور شیر شکار کو پکڑ لے، شیر شکار کو پکڑ لے اس کو عباس کہتے ہیں، اور شیر اگر شکار کو پھاڑ کر رکھتے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ آج بھی اور سرکار نے فرمایا علی حیدر ہے، مطلب کیا ہے جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو پھاڑ کر رکھتے ہیں۔
जंग हुई थी, 27 दिन तक मुसलमानों को काफिर किए हुए। 27 दिन तक सरकार जब मक्का छोड़कर मदीना आ गए, जंग बदर के बाद, जब जंग बदर में काफिर हार गए, पूरी ताकत के बाद दोबारा आए, हारने के बाद दोबारा आए, और सरकार ने जब देखा, मालूम हुआ हुजूर को कि कुफार फिर आ रहे हैं, तो सरकार ने अपने सहाबा से मशवरा किया। तो सहाबा ने कहा, हुजूर मदीने के लिए फिर गड़ा खोद दीजिए, गड़ा खोद दीजिए। और खोदने के बाद सहाबा किराम ने कहा, हम यहाँ रहकर इनका मुकाबला करेंगे, अब बाहर नहीं जाएंगे, तो लिहाजा अब गड़ा खोदा गया, इसको खंदक कह जरा भी। आज भी देखिए क्या सहाबा ने मेहनत की है गड़ा खोदने। मदीने पाक में अगर आप जाए तो वहाँ के पहाड़ों की मजबूती को देखकर आपके पसीने निकल जाए। आज उस धूप में, ऐसी काटों में सहाबा ने दीन के खातिर जो मेहनत की है, मशक्कत की है, अब गड़ा खोदा, मदीने के इर्द गिर्द गड़ा खोदा, उसको खंदक कहते हैं। खोदने के बाद सरकार ने टूटियां लगाई कि तुम यहाँ करो, तुम यहाँ करो, कोई काफिर गड़ा पार करके ना आए। हज़रत अली को सरकार ने टूटी लगाई थी, जिस किला में औरतें और बच्चे थे, उस किले के सामने हज़रत अली खड़े थे, सुभान अल्लाह, ताकि दुश्मन उधर से गड़ा पार करके जरा ना आ जाए, हमला ना कर दे। मौला अली खड़े थे। अभी हैदर का मान आपको समझ में आएगा। मौला कायनात खड़े थे, और जैसा खड़े थे तो एक काफिर गड़ा पार कर मक्के का पहलवान, और उस पहलवान के बारे में आता है, वो पहलवान भी ऐसा पहलवान था कि उसका हाथ भी ऐसा था कि 20 पहलवान उसके हाथ को दबाते थे। अंदाजा करें उस मक्के का जो पहलवान था, जो गड़ा पार कर उस इलाके में आता जहाँ अली खड़े थे, और लंबा ऊंचा, लंबा पूरा भी था, सीना भी बोले 36 इंच का आप बोल सकते हैं। उसके बारे में उसको होलिया बयान किया जाता है, सीना इतना चौड़ा, अंदाजा करें यार, 20 पहलवान उसके हाथ को दबाते थे। वो पहलवान जब गड़ा पार कर आया तो अली मौला खड़े थे सामने, सुभान अल्लाह, खड़े थे हैदर सामने। कहा जाने नहीं देंगे। उसने कहा, अली तू सामने से हट जा। क्यों? तू मेरे मक्के का है, रहने वाला, कुरैश खानदान का है, तू हट जा, मैं आगे जाऊंगा। मौला अली ने कहा, मैं एक ही आगे आने नहीं दूंगा। जबकि मौला है कायनात देख वो होए ऊंचा लंबा पूरा है। पहलवान भी ऐसा कि 20 पहलवान सिर्फ हाथ को दबाते थे, जिसके एक हाथ में 20 पहलवान आ जाए, तलवार इतनी बड़ी लंबी, और वो पहना हुआ है पूरा सूट, वो कहता अली हट जा। कहा एक ही आगे जाने नहीं दूंगा। आंख में आंख मिलाकर अली ने कहा था, बोला मोहब्बत से दोबारा, आंख में आंख मिलाकर कहा था, एक ही जाके जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब जाने नहीं दूंगा तो आप मुझसे मुकाबले के तैयार हो जा। उसने हाथ तलवार उठाई, अली ने तलवार को हाथ से रोका। अंदाजा करके उसकी तलवार कितनी पसंद की होगी मौला अली ने। जज्बा, आज ऑक्सीजन में इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, वैक्सीन, ताकि आपके अंदर ताकत बढ़े, ये नहीं बढ़े। मैं कहता हूँ तुम्हारी ताकत है करे करदार है, लेकिन इंशाअल्लाह ये यूनिटी नहीं बनी तो तब कहना मौला अली ने, क्योंकि हज़रत अली को अल्लाह ताला ने उनके नाम में ही ऐसा रखा है कि आज भी अगर कोई हैदर कहे तो बूढ़े में भी ताकत आ जाती है। और करे, एक हाथ से हज़रत अली ने उसकी तलवार को रखा, दूसरे हाथ से ऐसा वार किया, दूसरे हाथ से ऐसा वार किया कि दर्शक के परेशानी, यानी कि लोहे की सी वो है ना, टोपी पहना हुआ था, लेकिन मौला अली का वार भी ऐसा वार था, मौला अली का वार भी ऐसा वार था, टोपी फटी और इसकी कमर की फट गई, दिमाग को काट कर रख दिया। दुश्मन को चीर फाड़ कर रखते उसको हैदर कैसे, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कमर की फटी, नीचे धड़म से गिरा, इतना बड़ा पहलवान गिरा नीचे धड़म से, कमर फटी, जब गिरा हज़रत अली कहते हैं ताजुब है तुझ पर, खतरों की इमारत में आओ। अली कहते हैं इतना बड़ा हार्ड लगकर, इतना बड़ा पहलवान होकर तेरे खल में मुझे ताजुब है। आया भी तो खतरों की इमारत में आया, बुतों की इमारत में आया। मुझ अली को देख, मैं अल्लाह की नुसरत पे हूँ, अल्लाह की अता से अल्लाह की मदद कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़ा हूँ। अगर अली कहते वो जब गिरा ना तो उसकी तौबा थी, बदा हुआ, तौबा खुल गई, बराना हो गया,
تو حضرت علی کہتے ہیں دشمنی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. آپ نے فوراً ایک کپڑا دیا، اس کے اوپر ڈال دیا اور ڈال کر فرمایا اگر اس کی جگہ میں گرا ہوتا تو یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. اس کی جگہ اگر میں گرا ہوتا میرے یہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا، لیکن مجھے میرے مصطفیٰ نے یہ اخلاق سکھائے ہیں. دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دے وہ حیدر ہے. ہم میرے پیار سے بولے گا دونوں ہاتھ سے، جن کو خود مولا علی یا علی کر کر پکارتے تھے، حیدر کر کر پکارتے تھے. خود حضور جس کو پکار رہے ہو اپنے ہاتھ لا کر دل سے کہے حیدر 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 حیدر. انشاءاللہ یہ انسان آپ کو روح میں طاقت دے گی، آپ کے جسم میں بھی طاقت دے گی. انشاءاللہ اسلام کی برکت سے اللہ کرونا وائرس کو ختم فرمائے گا. یہ میرا دعا ہے. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. آج یہ حدیث مکمل ہو چکی. سرکار نے فرمایا تھا علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. اب غور کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مولا علی. اگر ان کا دیکھیں سرکار کی ایک حدیث سنا کر میں کیونکہ آپ کو واقعات میں سناؤں گا جو میں نے کہیں بھی سنایا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث فاروق اعظم کے امام الحاکم نے مستدرک میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا. حضرت عمر بڑے ہی بڑوں کو رتبہ جانتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سنو تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے علی کو دی. اگر وہ تین میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو علی کو مل جاتی پرواہ نہیں، لیکن تین میں سے ایک مجھے مل جاتی. حضرت عمر کہتے ہیں ساری دولت دنیا کی ساری دولت سے اچھی مجھے وہ چیز ہوتی. حضرت عمر سے تین چیزیں کیا کون پر بھائی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا آسمان میں جتنے تارے ہیں اس نے لے کے عمر کے ہیں. جن کے بارے میں سرکار فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ عمر کو نبی بناتا. اب عمر کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عمر کو علی کو دی ہے، ان میں سے ایک اگر مجھے مل جاتی تو دنیا کی دولت سے زیادہ مجھے یہ عزیز ہوتا. حضرت کیا ہے فرمایا ایک کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوا، اور دوسرا یہ سرکار حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تم کسی بھی حالت میں ہو مسجد سے گزر سکتے ہو. بچے بیٹھے اشارے میں آپ بات سمجھ جائے. علی کے لیے سرکار نے فرمایا علی تم کس حال میں ہو، کس حال میں ہو تم مسجد سے گزر سکتے ہو. اگر آپ کا وضو نہ ہو یا آپ طہارت نہ ہو مسجد میں آپ نہیں آ سکتے بغیر طہارت کی مسجد میں. لیکن علی کے بارے میں سرکار نے علی تم کس حالت میں ہو مسجد سے گزر سکتے ہو. محبت سے سبحان اللہ. اور تیسرا حضرت عمر کہتے ہیں خیبر کے جنگ میں حضرت علی کو سرکار نے جھنڈا دیا. خیبر کا جو واقعہ ہے کہ خیبر آج بھی مدینہ منورہ سے 70 یا 80 کلومیٹر دور پر خیبر کا قلعہ آج بھی میراٹ پڑا ہوا ہے. وہ ایسا قلعہ تھا اس میں یہودی گھیرے ہوئے تھے اور اس صاحب کے 8 قلعے تھے اور ہر قلعے پر صحابہ پہرا دے رہے تھے. کئی دن ہو گیا اس کو فتح نہیں ہو رہا تھا تو سرکار نے فرمایا کل قلعہ خیبر کا وہ فتح کرے گا میں اس کو جھنڈا دوں گا. کل کل کیا ہوگا یہ جو کہہ کل کیا ہوگا یہ نبی نہیں جانتے. میں نے کہا نبی خود کہہ رہے کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کو ذریعے سے اللہ یہ قلعہ فتح کرے گا. اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں تو ساری رات سوچتا رہا کچھ نہ ملا تو نہ ملا نہ جھنڈا مجھے مل گیا. ساری رات ہر صحابی سوچتے رہے. صبح ہوئی سب آئے اب سرکار باہر اپنے خیمے کے اور آ کر لوگوں کو دیکھا اور فرمایا تم میں سے علی نظر نہیں آ رہا. علی کہاں ہے؟ علی تو ان کی آنکھوں میں درد ہے. فرمایا بلا کر لاؤ. مولا علی کو بلا کر لایا گیا. حضرت علی کی آنکھوں میں درد تھا، پانی نکل رہا تھا. اور یاد رکھے جو آنکھوں کے درد سے پانی نکلتا ہے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. کبھی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آنکھوں کے درد سے پانی آ جائے جس کو مقدر ہوتے آقا اور آپ الگ کپڑا رکھے اس کو پوچھنے کے لیے ٹیشو پیپر الگ رکھے کیونکہ یہ جو پانی ہوتا ہے آپ کی طرف کا یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. اس کو اپنے کپڑے سے پوچھ جانا چاہیے. مسئلہ میں ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت علی کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. سرکار نے بلایا اور اپنا لعاب دہن سبحان اللہ اپنا لعاب دہن جو ہے سرکار نے علی کی آنکھوں میں لگایا. میرے آقا کے دھوپ مبارک ہی کہتے ہیں. ابھی مجھے کل ایک سوال آیا کہ مولانا مارکیٹ میں ٹوپی بہت زیادہ نکل رہی ہے، بچہ بھی پہنا ہوا ہے کہ ٹوپی میں نالین کا نقشہ ہے.
نالین مبارک کا نقشہ. تو ایک صاحب بولے کہتے کہ بھائی نماز میں ٹوپی ایسی پہنے کہ مسجد کا ٹوپی پر نالین کا نقشہ، اس سے نماز ہوتی کیا؟ اور یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ معاذ اللہ یہ چپل کا نشان ہے، حضور کی چپل ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کا عشق ہونا میں آپ کو بتاؤں گا. صحابہ کرام دور کی بات ہے، نالین حضور کے نالین تو دور کی بات ہے. صحیح بخاری میں حدیث کتاب الصلاح میں امام بخاری نے حدیث پاک کو لکھا جہاں صلاح کا بیان ہوتا ہے جو کرنا. آج کیا کریں، میں نام لینا نہیں چاہتا، فلاں مسجد میں مجھے ایک صاحب نے بولا کہ حضرت فلاں مسجد سے جمعہ بیان ہو رہا تھا، ایک صاحب بول رہے تھے کہ یہ چپل کا نشان ہے، چپل کا. میں نے کہا یار سامنے رہتا تو وہ امام کچھ نہیں تھا، اس کی خود کی زبان سے نہ نکال دیتا. حضور کے نالین کو چپل کہہ رہا، چپل کو نہیں. یہ ادب ہے، عشق کا تقاضا اس کو نالین کا ہے. نالین مبارک ہوتے، ارے یہ وہ نالین مبارک ہے جن کو صحابہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے. اس کو تم چپل کہتے، شرم نہیں آتی. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، کون عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ میں سب سے زیادہ دین سمجھنے والے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ حدیثوں کو رعایت کرنے والے، ان سے پوچھا گیا آپ کا ذہن اتنا مضبوط کیسا ہو گیا؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حضور کے نالین کو، اپنی جب بھی حضور نالین اتارتے تھے نا، وہ نالین کو اٹھاتا اور اپنے آستینوں میں رکھ دیتا. صحابہ کا عشق دیکھیے، نالین کو اپنے آستینوں میں رکھ لیتا اور سینے سے لگا کر رکھتا. بس اسی کی برکت ہی اللہ نے مجھے ایسا ذہن عطا فرمایا. کیا نالین؟ ارے نالین حضور کے دیکھو پہلے اپنے جس کے دل دماغ میں یہ سوچ آ جائے نبی کچھ نہیں تھے تو وہاں بھی جو ذہن مٹا دینا تو پھر وہ کچھ نہیں. میں تو صحابہ والی سوچ لائی، صحابہ کی مزاج دیکھا. نالین تو نالین ہے میرے آقا کے. جس جانور پر حضور بیٹھ کر جاتے تھے اس کے پیشاب کو اگر کوئی برا بولتا تو صحابہ کو جلال آ جاتا تھا. جانور کے پیشاب کو بولے سبحان اللہ. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، بابو صلاح اٹھا کر دیکھے، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل پر جائیے، امام بخاری کی کتاب ڈاؤنلوڈ کرے اور لکھے بابو صلاح. وہاں حدیث پاک ہے ایک قافلے میں لڑائی ہو گئی، سرکار صلح کرانے گئے، کچر پر بیٹھ کر گئے اور بیٹھ کر جب کچر سے اترے جا کر بات کرنے لگے. جب تک بیٹھے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے حضور کی سواری کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. ہم جب کچر سے اتر کر حضور گئے بات کرنے کے لیے، صحابہ کھڑے ہیں. صحابہ اب مت دیکھیے امام صاحب کیا ہے کہ ان کو اچانک کر کے لیے ذمہ داری آ جاتی ہے. تو لہٰذا صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور بات کرنے کے لیے گئے نا اندر تو اس جانور نے پیشاب کیا، جانور نے پیشاب کیا. یہ جانوروں کی خصوصیت تھی، جب تک حضور بیٹھتے تھے نا تو کوئی جانور جس سواری پر حضور بیٹھتے تھے جب تک حضور بیٹھے رہتے تو یہ جانور ہٹتا تھا نہ بولتا تھا. جانوروں کو نبی کی عزت معلوم ہو گئی. آپ بچوں کو تو ذہن خراب کر رہے نالین والی ٹوپی کہیں کو بیٹھ رہا. میں کہتا ہوں دیکھو صحابہ کا عشق کیسا تھا. نالین تو نالین کا نقشہ ہے. غور سے سنو، یہاں پر جیسے وہ اٹھ کر گئے صحابہ کھڑے تھے باہر ادب سے ہاتھ مارے جانور کے قریب اور کچھ منافق بھی کھڑے تھے. جیسے اس نے پیشاب کیا جانور نے، ایک منافق عبداللہ بن ابی نے کپڑا لگایا چہرے، اس کے پیشاب سے بڑی بدبو آ رہی ہے. بخاری کی حدیث ہے، ہمارا باپ بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اور کرے اب ایسا کپڑا لگا کر ارے اس پیشاب میں تو بڑی بدبو ہے، اس پیشاب میں تو بڑی بدبو ہے. صحابی رسول کھڑے تھے، جلال آ گیا، دونوں آستین ہاتھ پر چڑھائے اور چڑھا کر کہا کیا بولا؟ اور کرے صحابی کا جلال بولا کیا؟ جامع سے وہ آئی ہے، اٹھا کر زمین پر پٹکا. حدیث میں آتا ہے اٹھا کر زمین پر پٹکا، سینے پہ بیٹھ کر کہا اے نادان یہ مصطفیٰ کی سواری کا پیشاب ہے، ہمیں تو اس پیشاب سے مجھ سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. غلام ہے، غلام ہے. دیکھ کر بولے گا اگر کوئی نہیں بولا تو میں سب اللہ کے دل میں چور ہے. غلام ہے تو شرما نہیں سب بتا، غلام ہے، غلام ہے. رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ
किताब वजू के हदीस पाक है, हुजूर अगर वजू करते रहते थे ना तो सहाबा उस वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। सरकार अगर धूपते थे लुआबे तहत तो सरकार सहाबा हाथ में गिरने नहीं देते, जमीन पर गिरने नहीं देते थे। अरे मैं आपको अगर बताऊं तो सरकार जिस प्याले में पेशाब मुबारक कर कर रखते थे, एक खादिमा ने उसको पानी समझकर पी लिया और सहाबा हुजूर ने पूछा उस पेशाब को बता लीजिए, नबुव्वत किताब का नाम है शाहुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं ताकि लोग ये ना कहे जो मुका बोले का लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं बेटा मदारी नबुव्वत उठाकर देखो, शाहुल हक मुहद्दिस दहलवी ने हदीस पाक को लिखा है कि एक खादिमा ने हुजूर का पेशाब को पी लिया तो सरकार ने फरमाया कि आज के बाद तेरे पेट में कभी दर्द नहीं होगा, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। अब मेरे सरकार के नारायण की बात कर रहे हैं। मेरे को फोन आया, नारायण वाला नक्शा पहनते वजीफ में नहीं पहनना, हमारा टोपी पे लगा तो नहीं पहनना कहते थे और चप्पल है वो चप्पल का नक्शा। मैंने कहा यार अदब करो। दो उलमा खाना खा रहे थे, खाते खाते कद्दू शरीफ आया, एक आगे वाला ने कद्दू नहीं खाता, एक आदमी को जला लिया, हाथ में तलवार लेकर गर्दन पर कद्दू शरीफ कहना। पहले ये वो छिड़के कह रहा है तेरी मिजाज में नहीं बनता, मैं हुजूर छिड़का नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा ही कहा। बोला क्योंकि कद्दू का नाम कैसे, क्योंकि ये मेरे आका को बहुत पसंद था। सुभान अल्लाह। ये इश्क जब तक है ना ईमान का तकाजा पूरा नहीं होगा आपका, ये इश्क होना चाहिए, तकाजा रखते हैं। नारायण का नक्शा क्या है? मैंने कहा उसने फोन करके मुझसे कहा मौलाना पहन सकते ऐसा वजीफ में जा सकते पहन के। मैंने कहा काम करो, नारायण का जिक्र कुरान में भी है। सुभान अल्लाह। ताबूत कहते हैं पेटी को, उस पेटी के अंदर था क्या? पूछो हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं उस पेटी में मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन थी। सुभान अल्लाह। हाथ का आसा था, छिपा था, इमामा था, नालैन थी। और उस ताबूत सकीना के बारे में अल्लाह कहता है ये बरकत वाला ये बरकत वाला। और इस ताबूत को सामने रखकर दुआ करते थे। बनी इस्राइल क्या करते थे? उस ताबूत को सामने रखकर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह ये जो इस पेटी के अंदर जो तेरे नेक बंदों की चीजें हैं इसके वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा। मैंने कहा बेटा वो निकालता कुरान के आयत में, मैंने कहा देख हरम के सामने काबे के सामने नबी के कदमों के निशान है। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ा ना तेरा हज कबूल है ना उम्रा कबूल है। और कदमों के निशान है। मैंने कहा था मैं क्या खुदी बातें करते हो, क्या ईमान और अकीदा बर्बाद कर रहे हो? ये मेरे आका के नालैन का नक्शा है। और आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि जो अपने घरों में ना हुजूर के नालैन का नक्शा लगाता है उस घर में जादू कभी नहीं होता, उस घर में जिन्नात दाखिल नहीं होता, उस घर में बारात दाखिल नहीं होते जिस घर में हुजूर के नालैन का नक्शा लगा हुआ हो। चप्पल नहीं पहनता, मुझे बहुत तकलीफ, मुझे बहुत चलाना था, मैं किसी के ख्याल नहीं करता। मुझे मालूम हसन नगर में एक वजीर मौलाना बोले ये हुजूर की चप्पल है। मैंने कहा क्या आपके हुदे हुआ, तुम मौलाना कहने के लायक नहीं हो, नबी की इज्जत तुम्हें नहीं आती, नबी का आदब तुम्हें नहीं आता, नबी से मोहब्बत तुम्हें नहीं आती। वरना कुरान में जिस नालैन का अल्लाह जिक्र कर दे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका का नालैन धूप मुबारक लगना था जिसको लुआब कहते हैं, लुआब मुबारक लगना था, अली की आंखें ठीक हो गई। हज़रत अली कहते हैं मैं सारी जिंदगी कभी आंखों में दर्द नहीं हुआ। फिर हज़रत अली को सरकार ने झंडा दिया, अली अब तेरे जरिए खिलाफ फतह होगा, अब जाना तो खिलाफ फतह करे उन तक वापस नहीं आना। हज़रत अली झंडा लिए बैठे, सरकार ने कहा बैठो तो खिलाफ फतह कर कर ही आना। हज़रत अली पलट कर आगे गए, सरकार देख रहे हैं, सरकार ने फरमाया अली पलट कर नहीं आना, अब खिलाफ फतह कर कर ही वापस आना। आगे गए, दिल में ख्याल आ रही के इधर ही बैठे हुए, सरकार अली के पीठ पीछे है, सरकार अली के पीठ पीछे है। हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, आगे उधर है, सरकार दूर है, नाज देखे कितना हुजूर से मोहब्बत कितनी है, लाए कितना है। सरकार को हज़रत अली जीते गए, या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं, कब तक लड़ूं? सरकार ने कहा अली उतनी दूर चीख पे क्या गया, खलीफा बेटा बैठो, मेरे भाई बैठे बैठे, आप लोग सामने नजर पीछे बैठ के मत देखिए।
کیونکہ ادب ہے مسجد میں گھر پیدا کرتے ہیں. تو لہٰذا سامنے سرکار نے کہا علی قریب آ میرے پاس آ سامنے ٹھہر پوچھ میں بولوں گا لیکن دور سے کیا پوچھ رہا ہے کیونکہ سرکار نے کہا علی پیٹ نہ دکھانا فتح ہو کر ہی جانا. پیٹ دکھائے نہیں. سرکار نے پوچھا حضور آپ بتائیں کہ کیا کرو. سرکار بھی ہم دور سے کہتے ہیں کہ علی جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہ تب تک لڑتے رہنا. سبحان اللہ. مولا علی گئے اور جو قلعہ جس قلعے میں سب سے زیادہ یہودی چھپے ہوئے تھے اگر وہ قلعے سے باہر آتے تو سارے مسلمانوں کو ختم کر سکے. اتنا بارود اتنا ہتھیار اس قلعے کے اندر تھا. اس قلعے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا اب میں اس دروازے کو کھاڑوں گا تم اندر داخل ہونا. میرا علی حیدر علی حیدر. حضرت علی گئے. حدیث میں آتا ہے حضرت علی نے اس خیبر کے قلعے کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا. یہ روحانیت تھی میرے علی کی. چوکھٹ کو پکڑا اور پکڑ کر ہلایا اور ہلا کر کھینچ کر اکھاڑ کر باہر پھینک دیا. بعد میں صحابہ کہتے ہیں ہم 40 مل کر کے اس کو دروازے کو ہلا نہ سکے. ہم 40 جنے مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہ سکے. علی ہاتھ میں ایک پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. بڑا محبت سے سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو میں چند باتیں 10 منٹ باقی ہے بالکل نچوڑ ہو کر اب آ جائے اہم موضوع جس واقعے سے آپ کو وہابی پہچانا جائے گا. ہاں یہ حضرت علی کے دور میں کتنے وہابیہ غلط تھا. سرکار نے فرمایا جیسا قرآن نزول ہو رہا تھا اس کو قرآن نزول کے وقت میں قرآن کو بچانے کے لیے میں نے جہاد کیا ہے. سرکار نے فرمایا قرآن کو نزول کے لیے میں نے جہاد کیا ہے. اسی طرح علی قرآن کے معنی کو بچانے کے لیے جہاد کرے گا. محبت سے سبحان اللہ. معنی کا سمجھنا ہو قرآن کا صحیح ترجمہ سمجھنا ہو تو یہاں سے سرکار نے بیان کر دیا اس کے معنی سمجھو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو علی اور اہل بیت اور صحابہ کا چاہنے والا ہو اس سے قرآن کا معنی سمجھو. مانا گیا ڈاکٹر ذاکر نالائق ہو یا اسرار مرحوم مر گیا مردود فاتحہ مدرود ہو یا ڈاکٹر ذاکر نالائق ہو یا کوئی بھی ہو ان کے آئے بائے ٹائر کو دے کر بچوں اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد مت کرو. اس دین کو اپناؤ جو صحابہ کا دین تھا تابعین کا دین تھا جو بزرگان دین کا دین تھا. اب دیکھیں جو وہابی اس دور میں بھی تھے غازی کے نام سے تھے آج وہابی کے نام سے تھا. ہوا کیا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت امیر معاویہ میں ایک معاملہ ہو. اس معاملے میں غوث اعظم کہتے ہیں ہاں لیکن امیر معاویہ بھی صحابی علی بھی صحابی. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا حضرت ابو بکر حضور کی دنیا سے آنے کے بعد ابو بکر صدیق 2 سال خلافت سنبھالے سالوں سے. حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم 10 سال. حضرت فاروق اعظم کے جانے کے بعد عثمان غنی 13 سال. اس کے بعد حضرت علی آئے اور آپ کے دور میں ہوا یوں کہ کچھ دشمنوں نے حضرت عثمان غنی کو پلانے سے عبداللہ بن سبا نام ایک شخص تھا جنہوں نے پلانے سے یہودیوں کا ایجنٹ تھا. یہودیوں اس کو تیار کر کر مسلمانوں کا بیس بنا کر مسلمان بنا کر بھیجا تھا. توجہ کرنا آج کچھ لوگ ہمارے کچھ بحث میں آ کر آپ کو نئے نئے باتیں سکھاتے ہیں. تو عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا. تھا وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا لیکن مسلمانوں کے بیس میں آ کر مسلمانوں میں رہا مسلمان بن کر رہا. پھر دھیرے دھیرے عثمان غنی کے بارے میں زہر اگلا. عثمان غنی کو شہید کر دیا. عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد جو عثمان غنی کو مارے تھے نا وہ لوگ کیا حضرت علی کی فوج میں آ گئے اور کچھ لوگ امیر معاویہ کی فوج میں چلے گئے. اب پھر یہ دونوں یہ فوج میں مل کر ادھر مسلمانوں میں لڑانا شروع کر دیا. ادھر نظر کے لڑانا شروع کر دیا. اب غور کریں اس لڑائی میں صحابہ میں لڑے ہوئے لیکن یاد رکھیں امیر معاویہ یہ امت کے ماموں ہے. سبحان اللہ. اب اس امت کے ماموں کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیوں کہ امیر معاویہ کی سکی بہن سیدہ ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے. لہٰذا اس لحاظ سے جو حضور کی بیوی ہے مسلمانوں کی ماں اللہ قرآن میں کہہ رہا. لہٰذا ماں کا بھائی تو ماموں ہوتا. تو لہٰذا امت کے ماموں کا نام امیر معاویہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن ان دونوں میں جب کیا ہوا جیسا حضرت علی ہے امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی آپ خلیفہ بن گئے آپ کیا کریں عثمان غنی کے خاتموں کا بدلہ لیں. حضرت علی نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے تھوڑا ٹائم دو وقت دو ابھی ٹائم ہے
کیونکہ حالات ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ ہم ابھی ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو مسلمان بنتے چھپے ہوئے ہمارے پاس، لہذا ان کو وقت دو۔ امیر معاویہ آپ سنے گئے بات بڑی بڑی بڑی، اور یہاں تک کہ امیر معاویہ میں حضرت علی میں جنگ کی بات آتی ہے، دونوں میں جنگ کی بات ہے۔ جنگ ہوئی بصرہ میں، جنگ جمل اس کو کہتے ہیں، بصرہ کے میدان میں، جہاں الحمدللہ میں نے اس میدان کو دیکھا، وہاں حضرت طلحہ کا بھی مزار ہے، حضرت زبیر بن عوام کا بھی مزار ہے، جہاں وہ اس میدان میں شہید ہوئے تھے دونوں صحابی، جنتی صحابی۔ اب یہ دونوں جنگ کا معاملہ کیا ہوا، دونوں صحابہ، لیکن دونوں بھی صحابہ تھے، مسلمان تھے۔ ایک بات یاد رکھے، یہ دونوں جنگ میں حق پر علی تھے۔ مولانا سبحان اللہ، حق پر کون تھے؟ حق پر علی۔ لہذا اور دوسری بات، حق پر تو علی تھے، اور دوسری بات امیر معاویہ میں مولا علی میں سب سے افضل حضرت علی تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ سے افضل امام حسین ہے۔ امام حسن حضرت علی تو بہت اونچے مقام کے، بہت اونچے مقام کے ہیں، مقام مرتبے میں امیر معاویہ سے بھی بڑے امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن یہ دونوں کی لڑائی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادھر صحابہ ادھر بھی صحابہ، تو لہٰذا بہت سے اعظم کہتے ہیں بنیاد تعلیم ہے، تمہیں خاموش رہنا ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، خاموش رہو، کچھ نہ بولو، ادھر کچھ نہ ادھر کچھ نہ بولو، دونوں طرف صحابہ ہے، خاموش رہو۔ بہت سے اعظم اس بات پر خاموش ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہہ کر امیر معاویہ کو گالی دے تو میں کہتا ہوں تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم سید بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سیدوں کے سردار بہت سے اعظم خود کہے کہ خاموش رہو۔ بنیاد الطالبین اور سے باقی کتاب ہے، خاص اس پر بھی میں نے بیان پر ڈیٹیل دی ہے۔ اب ہوا کہ دو جگہ ہوئی، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، تو لہٰذا اب بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے، تو امیر معاویہ نے کہا بھائی ہم بہت لگی ہے، آپس میں ہمارے دوسرا فائدہ اٹھانے کا جائے صلح کرو۔ اب صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا، ٹھیک ہے میری طرف سے ایک بندہ، علی کی طرف سے ایک بندہ ہے، دونوں آ کر بات کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم میری طرف سے حاکم بنو۔ امیر معاویہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری سے تم میری طرف سے کرو۔ اب یہ دونوں گئے تو بیچ میں دونوں دشمن جو تھے نا یہودی، ادھر بھی چھپے تھے ادھر بھی چھپے تھے، وہ لوگ بولے ارے باپ رے، اگر امیر معاویہ علی مل گئے تو ہم ظاہر ہو جائیں گے، یہ دونوں مل جائیں گے تو ہم پہچانے جائیں گے، ہم نے عثمان غنی کو مارا ہے، ہم نے عمار بن یاسر کو مارا ہے، لہٰذا وہ دونوں کو فرقہ کہنے لگا بھائی ان کو مل لینا دو، ان کو مل لینا دو، کچھ بھی کرو مل لینا دو۔ اب وہ فرقہ کھڑا ہوا جس کو خارجی کہتے ہیں، اچھا اسے کیا کہا، علی کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ جیسا جسم کے لیے اس کی روح جان ہے، روح کے بغیر جسم بیکار، اسی طرح روح کا غذا علم ہے، علم نہ ہو تو روح بیکار۔ جس طرح جسم کے لیے روح ضروری ہے، روح کے ذریعے روح کے لیے علم ضروری ہے، اسی طرح علم کے لیے حکمت ہونا ضروری ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بارے میں کئی باتیں بیان کی۔ حکمت اس کو کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے، وہ شیطانی خیالات میں اور رحمانی خیالات میں فرق کر لیتا ہے۔ یہ وسوسہ جو دل میں خیال آ رہا ہے یہ رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے، جس کے دل میں حکمت ہو وہ حکمت سے پہچان لیتا ہے یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ مولانا محمد سبحان اللہ، اور یہ علی کی طرف سے ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھو کہ کتنا علم تھا علی کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت علی کے گھر رات میں گیا کچھ باتیں قرآن حدیث کے متعلق پوچھنے کے لیے، تو حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اس کی فضیلت بتانا شروع کی، تو بسم اللہ کا پورا لفظ ہے بسم اللہ کی بے کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بسم اللہ کی بے کے بارے میں علی بولنا شروع کرے رات ختم ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں اگر میں چاہوں نا تو قرآن حدیث کے نکات اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا ہے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ، پورا قرآن نہیں، سورہ فاتحہ کی حکمت ایسی بیان کروں گا کہ اس کے لکھتے 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 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا۔ کتنا علم ہے میرا علی؟ ارے بھائی میرے علی خود ایمان کی جان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا،
اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. علی کی محبت پہچان ہے کہ تم مسلمان ہو یا منافق ہو. علی کا نام تو چہرہ کھلا تو سمجھ جاؤ مومن ہو. علی کے نام سے چہرہ اترا تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہو. علی کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے. وہ علی سوچے کیسا علم ہوگا. حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کو بتاؤ بھائی مسلمانوں بہت لڑائی ہو گئی, سنا کی بات آگے بات کرو. عبداللہ ابن عباس گئے بات کر رہے سمجھ. اب یہ بیچ میں چھوٹے چور تھے نا, وہ پریشان ہو گئے. بولنے لگے بھائی اگر یہ دونوں لے گئے تو ہم پریشان. لہٰذا انہوں نے کیا کہ علی تم نے شرک کر دیا. پورے نماز داڑھی والے چور لڑا, پیشانی میں نماز کا گھنٹہ کے تھا. علی کو بولے علی فیصلے تو اللہ کرتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ حاکم ہے, اور تم یہ عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنا رہے ہو, شرک کر. مولا علی کو سکھا رہے شرک کر. تو آپ کو ہمارا یہ پیغام ہے شرک ہو رہا, ڈنڈا لگاتے شرک ہو رہا, یا بہت سارا شرک ہو رہا. آپ پریشان مت ہو, ایسے فتح علی پر بھی رکھے. اور حضرت علی نے تو جواب دیا تو آپ بھی وہ جواب دینا. یہ جواب آپ ذہن میں رکھنا. مولا علی مسکرائے یار ہماری محبت کی ایمان کی پہچان ہے. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا سنو تو قرآن کی آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے, جیسا وہاں بھی پڑھتے فار کیا ہے, آیت تو صحیح پڑھتے. علی بھی کہتے ہیں یقیناً حاکم اللہ ہے, اور وہ آیت پڑھ, وہ بھی خارجی جا کر علی کو قرآن کی آیت پڑھ کر ہی کہہ رہے تھے. حضرت علی کہتے ہیں تو قرآن کی آیت تو صحیح پڑھ رہا ہے لیکن معنی غلط کر رہا ہے. یہی طریقہ جو وہابیوں کا ہے, جو قرآن کی آیتیں تو صحیح پڑھتے ہیں, معنی غلط پڑھ کر آپ کا ذہن بھٹکاتے ہیں. جو آیت اللہ تعالیٰ بتوں کے بارے میں اتارتا ہے, جو آیت اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں اتارتا ہے, جو اللہ قرآن میں آیت مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے, وہی آیتیں آپ مومنوں تمہارے بارے میں پڑھ کر یہ وہابی بتاتے ہیں, درگاہوں کے بارے میں پڑھ کر یہ وہابی بتاتے ہیں. تو اس کو آپ حضرت علی کا جواب دینا, کہنا ارے نادان آیت تو صحیح پڑھ لگا ہے, معنی غلط کر رہا ہے. ان کے باتوں میں کچھ لوگ آ گئے تھے بولنے والے مسلمان, جیسے آپ کچھ لوگ آئے تھے نا وہابیوں کے باتوں میں, وہ خارجیوں کے باتوں میں آ گئے تھے لوگ. ہاں بھائی حاکم تو اللہ ہے. حضرت علی نے فرمایا بھائی قرآن میں سورہ نساء میں اللہ پاک فرمایا اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو, سورہ نساء میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ قرآن فرماتا ہے ادھر سے ایک حاکم ہے اور ادھر سے ایک حاکم ہے. میں نے کہا قرآن تو اللہ کا کلام ہے, بندے کا نہیں. بندے کے کلام میں کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے, اللہ کے کلام میں تو ایک جگہ اللہ یہ کہہ رہا کہ میں حاکم ہوں تو دوسرے کا یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بھی حاکم بن کر رہا ہے, یہ بھی حاکم بن کر رہا ہے. تو میں نے کہا یہ جھگڑے کی بات نہیں, اصل میں دیکھنا آخری فیصلہ کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ذریعوں کو بنا دیتا ہے. ارے مجھے بتائیے بارش برسانے والا اللہ, بھوک مٹانے والا اللہ, پیاس مٹانے والا, ذریعہ آبر کو بنا دیتا ہے, ذریعہ روٹی کو بنا دیتا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. ارے بارش اللہ برساتا ہے, ذریعہ آبر کو بنا دیتا ہے, بھوک اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ روٹی اور چاول کو بناتا ہے, اور پیاس اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. اسی طرح مدد اللہ ہی کرتا ہے, ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے. یہ ذریعے ہے جو اللہ نے بنایا ہے, تمہارے نہیں اللہ نے بنایا ہے. یہ عقیدہ مضبوط کرو. اب جب یہ آیت پڑھ کر حضرت علی نے سنائی تو کچھ لوگ ان کی جماعت سے ہٹ گئے, خدا اللہ توبہ توبہ, ہمیں کیا من تھا یہ اتنے میٹھی بات کرتے. کچھ لوگ وہاں بھی ان کی جماعت میں سے آ کر کے مولانا ہمارے کو نہیں معلوم تھا جی اتنے یہ میٹھے میٹھے باتیں کر کر بلا ہمارا ذہن خراب کر دیے تھے, اب سمجھ میں آ گئے. تو اس دور میں حضرت علی کے اچھا ہٹ گئے, لیکن پھر بھی وہ 30 یا 40 ہزار کے قریب تھے خارجی, وہ نہیں مانے. علی شرک کرے, علی سے ہم جنگ لڑیں گے, ہم پورا قافلہ تیار کر لیا علی سے لڑنے کے لیے. علی کے غلام کہتے ہیں یار میں پریشان تھا, کیوں؟ بولے سامنے لڑنے والے داڑھی والے تھے, سر پہ امامہ تھا, پیشانی پر نمازوں گھٹا تھا, اور حضرت علی سے لڑنے آئے, علی بھی ان سے لڑنے کے لیے. اب ہم پریشان تھے کہ کون دونوں کے حق پر ہے, ادھر بھی چہرے ہیں ادھر بھی چہرے ہیں, حق پر کون ہے؟ علی کے غلام تھے وہ. لیکن لوگ وہاں کیا چہرہ کر بولتے نا ارے اتنا نمازہ پڑھتا بلانا کافر بول رہے. تو آج کچھ لوگ علی کے غلام اور بھی پریشان ہو گئے تھے. وہاں بھی کو بولے نا کافر, جس کے امام میں جیوں ہم کافر بول رہے. حیدرآبادی زبان کی بات بتا, میں بھی حیدرآبادی الحمدللہ, یہ تو ہمارا مسجد کے امام اس پر کافر پڑھ رہے. میں نے کہا نبی سے محبت نہیں ہے, نبی کی تعظیم نہیں ہے. جو نبی کے نالے میں ان کو چپڑ گئے
وہ تو ہمارے قدموں پہ دھول بھی نہیں ہے. وہ امام تو دور کی بات ہے یار, وہ امام تو دور کی بات ہے. حضور کی محبت میں ہمارے ماں باپ قربان, حضور کے اوپر ہمارے خاندان قربان, حضور کے خاندان پہ ہمارے رشتہ دار قربان ہے. یہ عقیدہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہاں ادھر دیکھیں, علی سے لڑنے کے لیے جو لوگ آئے تھے پورے امام والے تھے, نمازی تھے, قاری تھے, حافظ قرآن تھے, علی سے لڑ گیا. وہ علی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی ایمان تیرے ذریعے سے پہچانا جائے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب علی کے غلام تھے, وہ بولے میں پریشان ہو گیا, ہاتھ میں میرے اثر نیزہ تھا, نیزہ, وہ نیزوں کو میں زمین پہ چبایا اور سر پر لگا کر سوچنے لگا اللہ کیا کروں کیا کروں, ادھر بھی داڑھی والے ہیں, ادھر بھی نماز لڑوں تو کس سے لڑوں. بولو نا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں وہابیوں کو دیکھ کر, تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر, ان روزوں کو دیکھ کر, ان کی عبادت کو دیکھ کر آپ ایسا نہ ہو کیا کروں, نہ پریشان نہ ہو ان کی عبادتوں کو دیکھ کر. ادھر مولا علی کے غلام بھی پریشان ہو گئے تھے, سوچنے لگے. حضرت علی کے غلام اتنے میں ایک آدمی آیا, شاہد نبوہ میں یہ واقعہ لکھتے, ایک آدمی آیا حضرت علی کے بعد, وہ غلام سوچنے تو بیٹھے تھے کیا کروں کیا کروں. اتنے میں ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا اے علی جو آپ کے دشمن ہے وہ ندی پار کر لیے. مولا علی نے کہا ہو نہیں سکتا. دوسرا آدمی آیا, آ کر کہنے لگا علی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ندی پار کر لی. حضرت علی نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا آدمی آیا, علی میں نے دیکھا یار وہ ندی پار کر کر ڈیرے لگا لیے ہیں. حضرت علی جلال میں آ کر کہتے ہیں ارے سونا زمین بڑھ سکتی ہے, آسمان بڑھ سکتا ہے, مصطفیٰ کے بعد وہ کبھی فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے خود کہا تھا علی ان کے ندی پار کرنے سے پہلے تم جاؤ گے. حضور کو بیٹھ کے بعد پہلے سے تھی نا, جو علی سے لڑنے والے تو حضور نے پہلے بتا دیا علی تم جاؤ گے. حضور تو دنیا سے جا چکے تھے لیکن پہلے حضور نے علی کو بتا دیا تھا تم جاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی نہیں ہو سکتا. اب یہ تو سوچ رہے کہ نا حق پر کون ہے, انہوں بولے اب موقع ہے, اب معلوم ہوگا کہ حق پر علی ہے یا وہ ہے. وہ نمازی اگر وہ ندی پار کر لیے تو میں علی پر لڑوں گا, اگر ندی پار نہیں ہوئے تو سب سے پہلے علی کی طرف سے میں دشمنوں پر حملہ کروں گا. یہ غلام دوڑے ندی کی طرف, حضرت علی کے ساتھ ساتھ جب گئے تو دیکھا کہ دشمن ندی پار نہیں ہوئے تھے. ارے بولو سبحان اللہ. حضرت علی قریب کے اپنے اس غلام کے ہلا کر کا اب تو پتا چلا, بولو سبحان اللہ, اب پتا چلا کہ حق پر کون ہے. حضرت علی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ خارجی تھے, ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اس دور کے علی کے غلام بھی پریشان ہو گئے تھے. آج کے وہابیوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو کہ حق پر کون ہے. میں آپ کو آسان سا نقصہ دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے تو نہ وہابیوں کی عبادت کو دیکھو, نہ ان کے نمازوں کو دیکھو, نہ ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھو, نہ ان کے تبلیغیوں کو دیکھو. اگر آپ کو حق پر جاننا ہے تو یہ دیکھو کہ غوث اعظم کس جماعت میں ہے, نماز کس جماعت میں ہے, نواز کس جماعت میں ہے, یوسف شریف کس جماعت میں ہے, بابا شمس الدین کس جماعت میں ہے. اور یہ ہاتھ اٹھا کر غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, یہ رسول میں پیغام آپ کو دینا تھا. ایمان پر مرو, وہابیوں سے بچتے ہو. یہ کروڑوں وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے وہابیوں والا. میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیڈروں کی بات میں رکھو. یہ لوٹ گئے وہ لیڈر کسی کو لے کے چلنا پڑتا. میں نے مولانا صاحب الیکشن میں کہیں کو تو دوسرے پارٹیوں کو تمہارا الیکشن آیا تو یہ پارٹی ایسی وہ پارٹی ایسی چیز کے نام پر بولتے یہ کرسی کے لیے بولنا پڑتا. میں نے کہا تم کرسی کے لیے بولو, بھائی کرسی کے لیے بولا کرے. بچوں کو یار بھٹکا ہے بولو اور ہم خاموش ہیں. ان کو بلا کر قرآن کے معنی غلط بتایا جا رہا ہے. ان کے ذہنوں میں حضور کی محبت کا ایسے بات بتا کر ان کے ذہن دماغ سے یہ بات بٹھایا جا رہا ہے کہ حضور کچھ نہیں ہے. ایسے باتیں کر رہے ہیں ہم دیکھتے رہے, تم بولتے رہو ہم دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے. موت تو آنی ہے. کئی خبر میں جا کر حضور یہ کہے کہ یار میرے سامنے میری گستاخی ہو رہی تھی اور تو خالی چہرہ دیکھ رہا تھا. ارے جب مروں تو ایسے مروں. حضور کہے کہ فرشتوں چھوڑو, یہ میرا غلام ہے. ہاں میرے لیے جان دے کر آیا ہے, میرے لیے مرنے کی بات کرتا تھا. اور ہم صرف میدان میں, میں عملی بات کر رہی ہوں. الحمدللہ جہاں بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں
تو عملی میدان میں بھی میں نے آواز اٹھایا ہے. میں کل کر رہا ہوں وہابیوں سے. آج حقیقت کا پیغام یہ سمجھیے. آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی عبادتیں حضور کے لیے قربان. حضور کی محبت پہلے ہوگی تو ساری عبادتیں اللہ قبول فرمائے گا. آج سے یہ ذہن بنا لے، الوداع کا پیغام لے لے کہ آج سے ہم کسی وہابی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، کسی وہابی کے قریب نہیں جائیں گے، کسی وہابی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہی یہ پیغام ہم کو سمجھانا ہے. حضرت علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن تھا. علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن تھا. یہاں تم حافظ قرآن ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، اس کو وہاں بھی مر گیا. میں نے کہا علی کو مارنے والا بھی حافظ قرآن ہے. حضرت مولا علی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. ایک مدینے میں کاشف علی کا ان کو معلوم ہوا وہ مدینے سے کوفہ آئے. حضرت علی کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کو رونے لگا. سرکار آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی مزاج زیادہ خراب ہے، میں تو اپنا گھر بیچ کر سواری کر کے آپ سے ملنے آ رہا ہوں، آپ کی مزاج زیادہ خراب ہے. حضرت علی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ارے نادان، تو سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری میں مر رہا ہوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس بیماری میں مر جاؤں گا. علی کہتے ہیں نا دیہڑی دیکھ رہا ہوں. ہاں سرکار نے فرمایا تھا علی روئے زمین پر اس آدمی، وہ دو آدمی بڑے بدبخت ہے، دو آدمی زمین پر بڑے بدبخت ہے. حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں دو آدمی زمین پر بڑے بدبخت ہے جن پر اللہ نے بھی لعنت برسائی ہے، فرشتوں نے بھی لعنت برسائی ہے، میری بھی لعنت اس کے اوپر، میری بھی لعنت اس پر ہو. اور فرمایا تھا علی وہ دو میں سے تو ایک وہ ہے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا. ایک تو وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا تھا، اور دوسرا وہ جو ہے علی نے یہ داڑھی کو خون سے لال کر دے گا. یہ دیکھ داڑھی کو خون سے لال کرے گا. حضرت علی کہتے ہیں اب یہ داڑھی لال نہیں ہوئی ہے، ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا. لیکن جب یہ صلح ہو گیا میرے معاویہ میں حضرت علی میں جنگیں ختم ہوئی تو خارجیوں نے کیا کیا کہ اب دو پلاننگ کر کے نکلے. ایک کام کرو، کچھ لوگ جاؤ ملک شام امیر معاویہ کو مارو، ہم ملک کوفہ جائیں گے وہاں جا کر علی کو قتل کریں گے. لہٰذا کچھ لوگ ملک شام گئے، لیکن جس رات امیر معاویہ کو مارنا تھا اس رات امیر معاویہ کی مزاج کچھ ایسی تھی کہ آپ مسجد کو آنے سے آپ بچ گئے. مولا علی اٹھے، نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے. عبد الرحمان جس کا نام ابن ملجم تھا، ابن ملجم تو اس کا نام تھا، اس کا کنیت تھی، نام اس کا اصل عبد الرحمان تھا. اس کے باپ کا نام ابن ملجم تھا اور یہ مارنے والا حافظ قرآن تھا، خاری تھا، نمازی تھا. توجہ کرے یہ حافظ قرآن کو دیکھ کر یا وہابیوں کو دیکھ کر اپنا برباد کر علی کو مارنے والا کیسی تھا. اب دیکھیں حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے، 17 رمضان مبارک کا دن تھا. مولا علی جا رہے ہیں، لوگوں کو ڈانٹتے تھے. ایک روایت میں اب نماز کے لیے سنت کے لیے رکعت باندھ چکے تھے. حضرت علی جیسے ہی سنت کے لیے مسجد میں رکعت باندھا، اس عبد الرحمان ابن ملجم نے خنجر لیا اور حضرت علی کی کن پٹی کے مارا. اور اس چاقو جو ہے نا دماغ تک گیا اور کھینچا ایسا. حضرت مولا کائنات زمین پتھری بنا امام حسین دوڑ کر اپنے والد کو گود میں لیا اور گود میں لیا. اب لے نا تو حضرت امام حسین رو رہے. علی کہتے بیٹا حسین یہ تو پتا داڑھی لال ہوئی، ان سے داڑھی لال ہوئی. تو آپ نے کہا ہاں اے باپ کا داڑھی لال ہو گئی ہے. حضرت علی کہتے صدقت یا رسول اللہ، رسول پاک نے سچ کہا تھا، اب یہ داڑھی لال ہو گئی ہے. اب حضرت علی کہتے ہیں، امام حسن امام حسین کہتے ہیں والد صاحب کو جب چاقو لگا نہ چیخ نکلی نہ پکارا نکلا، ایک الفاظ ضرور نکلا، ایک الفاظ زبان سے ضرور نکلا. تو پوچھا کیا حسنین کریمہ سے وہ کیا تھا؟ حسنین کریمہ کہتے ہیں والد زبان سے لکھا کہ رب کعبہ کی قسم علی تو آج کامیاب ہو گیا. تو آج کامیاب ہو گیا، تو آج کامیاب ہو گیا. 17 رمضان مبارک کو آپ پر حملہ ہوا، ایک روایت 18 کو اور 21 رمضان کو حضرت علی کی روح مبارک نکلی. اور آپ کو جو ہے اپنے بیٹوں نے رات کے وقت خارجی کے دشمن تھے کہ خبر کا پتہ لگا کر کھوج کے آپ کے جسم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. لہٰذا رات کے وقت امام حسن امام حسین نے جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف میں جو عراق کا علاقہ ہے نجف کوفہ سے وہاں آپ کو تدفین کیا. آج بھی میرے مولا آرام کر رہے ہیں. مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان مبارک کر رہی ہے. لہٰذا آج یہ الوداع پیغام کی صدر میں میں پیغام دے رہا ہوں اور خاص طور پر یہ ذکر شہادت علی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بچوں کو وہابیوں سے بھی بچائے، عقیدہ بھی بچائے، تعظیم بھی بتائے، محبت بھی بتائے، اہل بیت کا مقام مرتبہ بھی بتائے. ساری باتیں ہم نے آج کی اس ٹاپک پہ مکمل کی ہے اور آئے
جو یہ وائرس چل رہا ہے، اس وائرس کے لیے خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جو ذکر اہل بیت ہوئے میرے مولا، آج کی اس ذکر پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میرے مولا، اور ذکر حضرت علی مرتضیٰ، شہادت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں میرے مولا، یہ جلد سے جلد کرونا وائرس کو ختم فرما۔ جتنے لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہے مولا، ہم کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما میرے مولا۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان بہت دیر سے بیٹھے مولا، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی نمازوں کو قبول فرما، ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما مولا۔ رمضان مبارک قریب ختم ہونے والا ہے، تجھے رمضان مبارک کا واسطہ مولا، اور اس اعظم کا واسطہ مولا، بندہ نواز کا واسطہ میرے مولا، اس وائرس کو ختم فرما دے مولا۔ جو لوگ اس کرونا وائرس میں مبتلا ہے مولا، ان کو بھی صحت عطا فرما، ان کو بھی شفا عطا فرما میرے مولا۔ الوداع چکا ہے، اب چل ہی لمحوں میں رمضان مبارک ختم ہوگا میرے مولا۔ آنے والے سال میں ہمیں نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت کرو مولا، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ وہ کام لے میرے مولا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہو مولا۔ ہر سنی مسلمان کو بد عقیدہ تحریک کو باغیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما مولا۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے تراویحوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما مولا۔ رمضان میں ٹریننگ دے کر گیا کہ تم ہر حال میں نماز پڑھ سکتے ہو مولا، اس ٹریننگ کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنے والا بنا، تو کہ آخری سانس تک نمازی بنا دے میرے مولا۔ عاشق رسول امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا بنا مولا میرے مولا۔ جتنے بڑے بوڑھے بچے نہ بیٹھے والا سب کی بخشش فرما، سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، سب کے مرحوم رشتہ داروں کی بخشش فرما۔ ہمیں بھی مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، خود بھی برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا دے، اور ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صدقے میں اور سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔